الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اور جوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے عنوان سے ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ چاہا تھا کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ بات کرو، لیکن انشاءاللہ اس کے لیے ہم وقت نکال کر ایک الگ سا موضوع لگاتار 2 سے 3 جمعے تک رکھیں گے، کیونکہ یہ مبارک مہینے میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا واقعہ موجود ہے۔ تو ہم نے چاہا کہ آپ کے فضائل اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرے۔ قبل اس کے کہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، مختلف اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے درود پاک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سماعت فرمائیں۔ احادیث مبارکہ میں رحمت الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ احادیث پاک موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ کثرت سے درود پڑھے گا، قیامت کے دن جو ہے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث پاک میں یہ بزرگان دین کی اگر ہم زندگیوں کو دیکھیں، اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، تو ان کی زندگیوں میں بھی ہم نے جب پڑھا، ان کی زندگی کو سمجھا،
تو درود پاک کے وہ کثرت سے تلاوت پڑھنے والے ہوا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محبوب الہی ہے جن کا مزار مبارک دہلی میں ہے، آپ کی جو والدہ تھی، آپ کی ماں سیدہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدہ محترمہ سیدہ زلیخا بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا، یہ بڑے مقبول اللہ کی بندی ہے، ایک بندی تھی. حضرت نظام الدین اولیاء کے دور مبارک میں جب بارش ہونا بند ہو گیا تھا تو کچھ لوگوں نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں آ کر دعا کے لیے عرض کی تھی، حضور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. تو آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کرتے کرتے اپنی جیب سے کپڑا نکال کر کہا تھا، یا اللہ یہ جو کپڑا جس کے جسم کا تو جانتا ہے، اگر یہ تیری بارگاہ میں مقبول بندی ہے تو کم سے کم ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے میں دعا کرتے تو بارش برسا. یہ دعا کرنا تھا، اسی وقت بارش ہونا شروع ہو گئی. وہ کپڑا جب پوچھا گیا تو کیا ہے، تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا یہ میری ماں کے دوپٹے کا کپڑا ہے. تو یہ آپ کی ماں ایسی ہے. خود نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی پریشانی یا مشکل آتی تھی تو میں اپنی ماں کی قبر پر جاتا اور وہاں ٹھہر کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا تو اللہ میری مشکل کو دور فرما دیتا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی ماں سیدہ زلیخا بی، جن کو دہلی میں مائی صاحبہ کے نام سے مشہور ہے. اگر آپ وہاں کے دہلی میں جا کر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کرنے کے بعد مائی صاحبہ کی درگاہ کو لے کر جائے تو کوئی بھی لے کر جائے گا. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری ماں کی ایک عادت تھی، وہ یہ کہ وہ روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھاتی تھی. اور وہ درود پڑھ کر جو دعا مانگتی، کیونکہ میری ماں کا میں نے بار بار یہ منظر دیکھا ہے کہ جو ماں دعا کرتی اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول فرماتا اور دعا کا اثر جلدی ظاہر بھی فرما دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درود پڑھ کر دعا مانگتی. پھر نظام الدین اولیاء کے واقعہ سناتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں کی پاس ایک کنیز تھی، خادمہ، خدمت گزار. اس دور میں غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، تو اب جو خریدی ہوئی کنیز تھی، خادمہ تھی، تو جو آپ کے گھر میں کام کاج کا کیا کرتی تھی، اچانک وہ لاپتہ ہو گئی، یعنی گھر سے بھاگ گئی. جب گھر سے بھاگ گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری ماں کو اس کا بڑا دکھ ہوا. اسی وقت میری ماں نے مصلی بچھایا اور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھا. اور درود پڑھ کر جب دعا فرمائی کہ اللہ جو میرے خاتمہ ہے، میرے جو بھاگ گئی اس کو مجھے واپس لوٹا، یہ دعا کر کر نظام الدین اولیاء فرماتے میری ماں ابھی دعا کر کر ہاتھ منہ سے پھیر رہی تھی، اچانک غیب سے آواز آئی کہ جا ہم نے تیرے خاتمہ کو گرفتار کر کر تیرے گھر کے باہر کھڑا کر دیا. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے آواز آنے کے بعد میں بھاگتا ہوا گیا، دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا ہمارے گھر کے خاتمہ کے لیے وہ گھر کے باہر کھڑی ہوئی نظر آ رہا. پھر آپ فرماتے ہیں سارے چیزیں درود پاک کی برکت سے ہیں، لہذا درود پاک کی بے شمار فضائل احادیث پاک میں بھی ہے اور اولیاء اکرام نے بھی درود پاک کے بے شمار فضائل بیان کرے. اگر کوئی عقیدت محبت کے ساتھ درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مشکلوں کو دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ درود پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کو نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی تو سمجھ کر اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا مولانا محمد بعد الجود والكرم على آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. آج کا یہ
ٹاپک سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت 18 ذی الحج کو ہے. اب جا کے آپ کے سامنے ان کے متعلق جو احادیث پاک میں آیا ہے اور مسلمانوں پر آپ کا بڑا احسان ہے. دین کو آگے پہنچانے میں آپ کی بڑی خدمت رہی ہے. کیونکہ ہر صحابی کے لیے ہے کہ عثمان غنی کا ایک معاملہ ہی کچھ الگ ہے, جنہوں نے اپنے جان و مال سے دین کی خدمت کی. اسلام جو دور دور تک پھیلا ہے وہ اس میں جو ہے صحابہ میں سب سے زیادہ محنت اگر دیکھا جائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی موجود ہے. آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیادات ہیں. 3 چیزیں آپ کے اندر بڑی نظر آتی ہے. ایک حیا, دوسری سخاوت اور تیسری نرم دل. 3 چیزیں آپ, یہ تو حیا, سخاوت, حیا اور نرم دلی یہ ہر مومن کے پاس ہوتی ہے, لیکن یہ 3 چیزیں آپ کے اندر بہت کمال تک پہنچی ہوئی تھی. میں نے بہت زیادہ تھی, ضرورت سے زیادہ حیا اور سخاوت اور نرم دلی. انشاءاللہ تینوں چیزوں کے آگے چل کر میں آپ کے سامنے باتیں بیان کروں گا. سب سے پہلے صحابہ کا مقام و مرتبہ قرآن کیا بیان کرتا ہے, حدیث پاک میں کیا آتا ہے, پہلے آپ اس کو سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. پہلے بات یاد رکھیں, ضرور زمین پر انسانوں میں انبیاء کے بعد, نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان, سب سے افضل مخلوق نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام. صحابہ کرام تمام مخلوق میں, تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے. حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کے راہ میں جہاد کیے جاتے تھے اور اس گھوڑے کے چہرے پر جو دھول لگتی تھی, میں غوث اعظم فرماتے ہیں اس دھول کے برابر بھی میں نہیں ہوں. یہ اولیاء کرام نے صحابہ کا مقام بہت آسان کر کے سمجھایا ہے. قرآن پاک میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے. جب کئی پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سورہ حدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَقُلَّتْ بَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا, اے محبوب ہم نے تیرے تمام ساتھیوں سے جنت کا وعدہ کر لیا. تمام صحابہ کے بارے میں ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ, جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گیا. یعنی تمام صحابہ سے اللہ خود فرماتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. اور جو آیت مبارکہ میں نے قرآن میں پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ, اے محبوب آپ کے دل میں اللہ کا رسول ہو, والذین معہ, اور آپ کے ساتھ والے. یہاں علماء کرام فرماتے ہیں والذین معہ, اور آپ کے ساتھ والے کافروں کے سخت اور آپس میں نرم دل ہے اور رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے ہیں. تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً, یہ تو تمام صحابہ کا ذکر قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ہے, لیکن یہ آیت محمد رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہے, والذین معہ, اور آپ کے ساتھ والے. تو یہ آیت مبارکہ کے متعلق علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس میں چاروں صحابہ خاص اور خلفاء ابو بکر صدیق, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا کائنات کی عادت اور ان کی صفت کو بیان کیا گیا ہے. ان کی عادتوں کو اس آیت مبارک میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ کون ہے, والذین معہ, ان کے ساتھ والے. دیکھیے ابو بکر صدیق کی یہ صفت ہے. حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے. اور پھر اللہ آگے فرماتا ہے کافروں پر یہ بڑے سخت ہے. تو یہ آیت, اس آیت میں مصداق حضرت فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ, جو آپ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرتے تھے, اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں دشمنی رکھتے تھے. اور پھر آپس میں نرم دل ہے. تو یہ اس آیت سے متعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو بڑے نرم دل ہوا کرتے تھے. پھر اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے ہیں. تو یہ آیت سے متعلق مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو لہٰذا یہ آیت مبارکہ سمجھنے کے بعد صحابہ کا مقام مرتبے کے متعلق میں
جو ہے آپ کو کچھ حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بالکل توجہ کے ساتھ آپ بالکل حساس ہو کر سنیں۔ یہ ذکر بڑا محبوب ذکر ہے، یہ ذکر سننے سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ اس کا رسول راضی بھی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کے متعلق چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سرکار دو عالم، یہ میں نے جو حدیثیں نکالی ہیں یہ شفا شریف سے نکالی ہے۔ شفا شریف کے بارے میں نے کئی بار یہاں اپنے بیان میں کہا، یہ کتاب بڑی معتبر کتاب ہے، اور یہ کتاب لکھنے والے آج سے 800 سال پرانے بزرگ علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کتاب کے بارے میں ہر کوئی نے کہا کہ یہ بڑی مضبوط کتاب ہے، اس میں جو حدیثیں لائی گئی ہیں بڑی مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں تک کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں یہ کتاب ہو یوں سمجھو کہ اس کے گھر میں حضور ہے، کیونکہ اس میں حضور کے فضائل کمالات اور صحابہ کے فضائل اور کمالات بہت ڈیٹیل سے صحیح حدیثوں کے ساتھ اس میں بیان کی گئی ہے۔ اب آپ حدیث پاک دیکھیں صحابہ کے، پہلے میں آپ کو صحابہ کی فضیلت بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آنے والے جو ہے باتیں آپ کے لیے آسان ہو جائے سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کا مقام، کیونکہ اسلام جو ہے جہاں آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں کہتا ہے، وہاں پر انسان جو اسلام جو ہے آپ کو اپنے سے بڑوں کی عزت، ان سے محبت کرنا، یا میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں جہاں نماز بھی ایمان کا حصہ ہے، روزہ بھی ایمان کا حصہ ہے، زکوٰۃ اور حج بھی ایمان کا حصہ ہے، وہیں پر اولیاء اللہ کی محبت اور صحابہ کی عزت اور تعظیم اور ان کی محبت اور انبیاء علیہ السلام کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے یہ درجے رکھے ہیں قرآن پاک میں کے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں ایک حدیث پاک سنیں، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی اقتدا کرو میرے بعد، جب صحابہ نے پوچھا حضور آپ کے بعد کس کی پیروی کریں، تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول کیا پیغام دے رہے فرما رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم ان لوگوں کی اقتدا کرو جو میرے بعد ہے، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے مزید ارشاد فرمایا میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کا بھی تم سہارا لو گے تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے، ان میں سے کسی کے بھی تم اقتدا کرو گے، ان کا دامن پکڑو گے منزل تک، یعنی اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ آپ دیکھیں سرکار نے کیا فرمایا میرے صحابہ تاروں کے مانند ایک مثال دے کر سمجھایا۔ جبکہ آپ غور کریں سمندر میں کشتی جب جاتی ہے تو اس کی نظر تاروں پر ہوگی، اور تاروں پر نظر رکھیں گے تو منزل تک پہنچو گے۔ جیسے تاروں پر سے نظر ہٹی تو جو ہے راستہ بھٹک سکتا ہے، سمندر میں جہاز بھٹک جاتا ہے۔ لہٰذا حضور کیا پیاری مثال دے کر سمجھاتے ہیں مسلمانوں کو کہ میرے صحابہ تاروں کے مانند ہیں، تم کس کی بھی اقتدا کرو منزل تک، یعنی اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اب یہاں کئی باتیں یہاں پر نکلتے ہیں، اس میں سے ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا، آج جو وہابی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ تو اگر کوئی وہابی لیٹسٹ مولوی آپ کے سامنے آ کر یہ بات کہہ دے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا حبیب اللہ نہیں کہنا چاہیے، تو آپ اس کی بات نہ مانے، پہلے آپ پیچھے دور میں چلے جائیں صحابہ کے دور میں، تو صحابہ کے حضور کو یا کہہ کر رسول کو پکارتے یا نہیں پکارتے تھے، تو آپ کو الحمدللہ ایک نے کئی حدیثوں میں ملے گا کہ صحابہ حضور کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو صحابہ کی سرکار نے بیان فرمایا میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے، تو ان کا عقیدہ جو ہے تم اپناؤ گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب میرے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا۔ تو صحابہ کا جو طریقہ ہے، صحابہ کا جو ایمان لانے کا معاملہ ہے، ایسے ایمان اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ اور الحمدللہ میں تو باہر بیٹھو لوگوں کو ادب سکھاؤ مسجد کے، لہذا آپ دیکھیں غور کریں صحابہ کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو آپ بالکل ہمارے جماعت کا شک بنائے۔ یہاں ایک حدیث میں نے بیان فرمائی، ایک اور حدیث دیکھیں، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک، بولے محبت سے سنا، میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے
کھانے میں نمک، کیونکہ کھانا بغیر نمک کے ٹھیک اور مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو تمہارا ایمان اور عقیدہ اس وقت تک ٹھیک اور مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اللہ اس رسول کے ساتھ صحابہ کی طریقے اور ان کی عزت اور ان سے محبت نہ کرو. اور ایک اور حدیث پاک میں حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں. اب حضور یہ حدیث غور کرنے کی ہے، سمجھنے کی بھی ہے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں خوف خدا رکھو، یعنی اللہ سے ڈرو. میرے صحابہ کے بارے میں خوف خدا رکھو اور خدا سے ڈرو. میرے بعد ان کو ہدف اور ملامت نہ بنانا. جس نے آگے ارشاد فرمایا یعنی میرے بعد میرے صحابہ پر تام نہیں کرنا، ان کو گالیاں نہیں دینا، ان کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرنا. حضور فرما رہے ہیں کہ ان پر ہدف اور ملامت نہ بنانا. جس نے آگے ارشاد فرماتے ہو جس نے صحابہ سے محبت رکھی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی. یعنی وہ صحابہ سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں میری یعنی رسول کی محبت ہوگی. اور آپ کو معلوم حضور کی محبت فرض ہے، حضور کی محبت فرض ہے نماز کی طرح. سرکار فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی، عداوت رکھی، اس نے میری ذات سے عداوت رکھی. یعنی جو رسول کا معاذ اللہ دشمن ہوگا وہ صحابہ کا بھی دشمن ہوگا. پھر آگے حضور فرماتے ہیں جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر. اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی. اور جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کی گرفت کر لیتا ہے اور اس کا ایمان اور عقیدہ اور دنیا اور آخرت دونوں تمام برباد ہو جاتے ہیں. تو صحابہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کون ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں گالیاں دے، صحابہ کو غلط باتیں بولے آج کے دور میں. تو وہ آج کے دور میں ان لوگوں کو کیونکہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک علم عطا فرمایا. اللہ کے بتانے سے حضور جانتے ہیں کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے. کس کے بتانے سے؟ اللہ کے بتانے سے. یہ حضور جانتے تھے. تو حضور یہ جانتے تھے کہ میرے بعد کچھ صحابہ کو گالی دینے والے ہوں گے. صحابہ کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں ان سے اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو میرے پاس نشانہ نہ بناؤ. تو لہٰذا اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ حدیث سننے کے بعد کہ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جس نے صحابہ کو گالیاں دی اس نے حضور کو معاذ اللہ تکلیف پہنچائی، اور جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہو اس کو ایمان کو اس کو جو اس کی پکڑ خطرناک ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ حدیث سننے کے بعد سمجھ رہے گے آج کے دور میں کون ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. تو یاد رکھیں صحابہ کو گالیاں دینے والی جماعت کا نام شیعہ رافضی ہے، جو جس کو آج کے دور میں اہل تشیع کہتے ہیں، جس کو شیعہ کالے کپڑے پہننے والے یہ گالیاں دیتے ہیں ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ، یہ گالیاں دیتے ہیں فاروق اعظم کو معاذ اللہ، یہ گالیاں دیتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ. تو صحابہ کو گالیاں دینا، اور پہلے تو یہ شیعہ ہی تھے، اب شیعہ معاذ اللہ وہ تو گالیاں دیتے ہی دیتے تھے. لیکن آج کیا ہو گیا معلوم ہے آپ کو کہ آج کچھ اپنے آپ کو پیر زیادہ کہنے والے، اپنے آپ کو مرشد کہنے والے، اپنے آپ کو کسی درگاہ کا سجادہ بتانے والے، یہ شیعوں والا عقیدہ ان کے اندر بھی آ گیا تھوڑا تھوڑا. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، ہو گیا. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں معاذ اللہ اہل بیت کی محبت میں، مولا علی حسنین کریمین کی محبت میں، ان کی محبت کو آڑ لے کر حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہے رضی اللہ تعالیٰ. امیر معاویہ بھی صحابی ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، صحابی ہے، جنتی ہے، اللہ سے راضی ہے. تو ان کو گالیاں دینا، ان کے بارے میں غیر بکنا، وہ سنی نہیں ہو سکتا، وہ تو تفضیلی ہے، وہ تو راضی ہے. راضی تو کھلا گالیاں دیتے ہی ہے، لیکن اپنے آپ کو سنی کہہ کر اور کسی طرح کا سجادہ بتا کر حضرت امیر معاویہ دیگر صحابہ کے خیال میں گستاخی کرنے والا بھی سنی نہیں ہو سکتا، وہ بھی گستاخ ہے. یہ حدیث پاک سے میں سمجھ میں آ رہا. یہاں تک کہ آپ دیکھیے حضور رحمت کونین 2 حدیث میں 3 حدیث سنائی آپ کو، 4تھی حدیث سنیں آپ. حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرو، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرو اور انہیں برا نہ کہو. تم میں سے کوئی شخص اگر احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے تو ان کو اتنا اجر نہیں ملے گا
جتنا میرے صحابی کو ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کی راہ میں دینے پر اللہ اجر دیتا ہے. بولے محبت سے سوال. اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر کا سونا. پہلے آپ جانتے ہو احد پہاڑ مدینہ منورہ میں، مدینہ پاک میں یہ پہاڑ ہے جس کو احد کا پہاڑ کہا جاتا ہے. حضور اس پر کئی دفعہ اس کے اوپر چڑھے، اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا، میں اس سے محبت کرتا. اور اس پہاڑ ابھی کٹ کٹا کر حضور کے دور مبارک میں یہ پہاڑ 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا. یہ پہاڑ ہوتا آپ جو ہمارے محلوں گلیوں میں آپ چھوٹے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں، ایسا پہاڑ نہیں، بلکہ احد پہاڑ حضور کے دور مبارک میں کٹ کٹا کر 5 یا 6 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا. لمبائی چوڑائی اس کی. آج کے دور میں یہ پہاڑ جو ہے ابھی کٹ کٹا کر، کیونکہ مدینہ شہر جو ہے بہت پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کی آبادی بڑھ رہی ہے، تو ابھی اس وقت جو ہے نا یہ شہر، یہ احد کا پہاڑ 3 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. اب اس وقت بھی آپ غور کریں تو حضور کیا فرما رہے کہ اگر کوئی احد پہاڑ کی طرح سونا اللہ کے راہ میں خیرات کرے، 4-5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر نہیں دیتا جو آدھی مٹھی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے میرے صحابہ کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے. تو صحابی سے معلوم ہوا کہ ہم جو ہے عمل میں بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. جب ہم صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے تو نبی کے برابر کیسے ہو سکتے؟ تو وہاں بھی ہمیں زیادہ دیتے تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے. تو لہٰذا یہ باتیں حدیث پاک ہمیں بتا رہے کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ مسجد مت پہنچی، خدا کے مسجد مت پہنچی، بیٹھ کے سکون سے. یہ سب باہر پہنچنا رہتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ 2 دن بعد پڑھے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہ کے گھر کا رعب دبدبہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، ہمارے دل میں، ہمارے ذہنوں میں، اپنے خیالات میں. یہ ادب آپ کے ہمارے گھر کا نہیں، اللہ کے گھر کا، یہ ہونا چاہیے ہمارے گھر. تو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی نماز بھی آپ کو مٹھاس محسوس ہوگی انشاءاللہ. یہ ادب ہمیں حضور نے 1400 سال پہلے سکھایا، یہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال پہلے سے چلتے آپ کہ ہاں یہ اور باتیں کیا چاہ رہے ہیں، دین سے ذرا دور ہونے کی وجہ سے کچھ بھی باتیں نہیں جانتے. لہٰذا صحابہ کا پہلے میں مقام و مرتبہ آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. صحابی کا مقام و مرتبہ آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. 4 سے 5 حدیثیں آپ کو سنا دی ہے. ایک اور حدیث پاک جو خصوصاً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو تمام عالم انسانیت میں، اب سنیں حضور کیا فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو تمام عالم انسانیت میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب پر فضیلت حاصل ہے. جو میں نے پہلے یہ بات کہی تھی بیان کے دوران کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اس دنیا میں تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ. بولے محبت سے سبحان اللہ. دیکھیے حدیث بھی آئی، اور واللہ اللہ بہتر جانتا، میں نے حدیث کو پڑھا نہیں تھا، ابھی پڑھا ہوں. یہ حدیث میں آپ کے سامنے بھی پڑھا ہوں، لیکن میں جو میرا ٹاپک تھا وہ سامنے حدیث بھی آ گئی، دلیل بھی مل گئی. جو میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صحابہ کا ہے. اور یہی حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے تمام عالم انسانیت میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب پر فضیلت حاصل ہے. اور ان صحابہ میں میرے 4 کو خصوصی طور پر میں نے منتخب فرمایا گیا ہے. ان صحابہ میں، اور صحابہ کتنے 1 لاکھ کم و بیش جو ہے 24,000 سوا لاکھ صحابہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے 1,30,000 صحابہ ہے. ٹھیک ہے. اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کو ظاہری زندگی میں دیکھا اور ایمان لایا اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا. 3 شرطیں صحابی کے لیے ضروری ہے. جس نے حضور کو ظاہری زندگی میں دیکھا، ایمان لایا اور ایمان ہی پر خاتمہ ہے. 3 چیزیں اس کے اندر وہ صحابی ہے. اور ان کا مقام و مرتبہ تمام کتب سے بڑا، تمام غوث سے بڑا. تو لہذا اب ان صحابہ میں بھی درجے ہیں. پہلے آپ نے بتا تمام مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابہ کا. اب صحابہ کے اندر بھی درجے ہیں، نبیوں کے صحابہ کے اندر بھی درجے مقامات ہے. اور قرآن و سنت حدیث یہ درجے ہم نے نہیں رکھے. یہ بھی یاد رکھیے، کسی عالم نے یا کسی مفتی نے، کسی مولوی نے یہ درجے نہیں بنائے ہیں. یہ درجے اللہ پاک نے بنائے ہیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمود آپ کہہ دیجیے اپنے غلاموں سے ان سے راضی ہو گیا جو مکہ فتح ہونے سے پہلے تجھ پر ایمان لائے، اور میں ان سے بھی راضی ہو گیا جو مکہ فتح ہونے کے بعد تجھ پر ایمان لائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کلن، بیٹا فون سائلنٹ پر تو اٹھو مت، ایک کی طرف سے سب کو ڈسٹرب ہوتا، تو لہٰذا اب قرآن میں اللہ پاک سورہ حدید میں بتاتا ہے وہ کلن وعد اللہ حسنا، لیکن جو مکہ سے فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد جو ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے سب سے جنت کا وعدہ کر چکا ہوں، سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے، اگر صحابہ میں تو تمام انسانوں میں سب سے افضل نبیوں کے بعد صحابہ کا مقام ہے، اور صحابہ میں سب سے افضل حدیبیہ والے صحابہ کا مقام ہے، حدیبیہ والوں کے بعد احد والوں کا مقام ہے، احد والوں کے بعد بدر میں جو حضور کے ساتھ تھے سب سے پہلے جب ان کا مقام ہے، اور بدر میں وہ 10 صحابہ، بدر والوں سے بھی بڑے صحابہ میں وہ 10 صحابہ ہے جن کو حضور نے دنیا میں کہا تھا کہ تم جنتی ہو، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ یہ 10 صحابہ، 1,00,000 صحابہ نے 10 صحابہ کا مقام و مرتبہ رکھے، اور یہ 10 صحابہ میں سے یہ 4 صحابہ ایسے ہیں جن کو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ وہ 4 صحابہ کون ہیں؟ ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرے فاروق اعظم ہے، تیسرے عثمان غنی ہے، اور چوتھے مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے، اور ان 4 میں سے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ آپ دیکھیں یہاں یہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ کے تمام عالم انسانیت میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے فضیلت حاصل ہے، اور ان صحابہ میں میرے لیے 4 کو خصوصی طور پر چنا گیا ہے، 4 کو اللہ پاک نے خصوصی طور پر چنا ہے۔ پھر بنا وہ 4 کون ہیں؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ حالانکہ حالانکہ میرے دوسرے صحابہ بھی بہت مقرب ہے، وہ بھی دوسرے صحابہ بھی سب سے افضل ہے، لیکن تمام صحابہ میں 4 کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حدیث پاک سماعت فرمانے کے بعد آگے اور حدیث پاک میں آتا ہے، جیسا کہ امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، حضور نے فرمایا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بغض عداوت رکھی جائے، جو حضور کے صحابہ سے دشمنی رکھے، عداوت ان سے جلے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ اسلام کے قائل ہو گیا۔ تو صحابہ سے دشمنی رکھنے والا اسلام سے خارج ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا جس میں یہ 2 عادتیں ہوگی وہ نجات حاصل کرے گا، جو مسلمان کے اندر یہ 2 عادتیں ہوگی وہ نجات حاصل کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا ایک صدقہ دینے کی عادت، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے صدقہ دینے کی عادت، دوسرا صحابہ سے محبت، جس کے اندر یہ 2 مسلمانوں کے اندر 2 چیزیں جس کے اندر آ جائے تو سمجھو اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہذا صحابہ کی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، صحابہ کی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ پھر آگے ایک حدیث پاک میں آپ کو بیان کر بات پر آ جاتا ہوں۔ جناب ابو ایوب سختیانی فرماتے ہیں جس نے حضرت ابو بکر صدیق سے محبت رکھی، اب سنیے حدیث پاک، جس نے ابو بکر صدیق سے محبت رکھی بے شک بلا شبہ، بے شک وہ شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے دین کو قائم رکھا۔ فرماتے ہیں جس نے ابو بکر صدیق سے محبت کی اس کا دین مضبوط ہو گیا، اس کا دین کو قائم رکھا، اور جس نے حضرت عمر کو محبوب رکھا اس پر حق کا راستہ کھل جائے گا۔ پھر آگے بڑھا جو حضرت عثمان غنی سے محبت رکھنے والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے مالا مال فرمائے گا۔ بولے محبت سے زبان اللہ۔ پھر ماما جس نے حضرت علی سے محبت کرنے والے ہوگا اس نے دین کی مضبوط یعنی دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، علی سے محبت دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اور جس نے صحابہ اکرام کی عظمت کو ملحوظ رکھا، جو تمام صحابہ سے محبت رکھا، ملحوظ رکھا اور ان کی تعریف اور توصیف کی، اس نے خود کو نفاق اور نفاق سے منافقت سے بری کر لیا۔ اور جس نے خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کی تنقید
سنت نبوی کا مخالف اور سلف صالحین کا طریقے کا دشمن ہے، اور مجھے توقع یہ ہے کہ ایسا شخص کا کوئی نیک عمل آسمان کی طرف اونٹ نہ کرے گا، اونچائی پر نہ جائے گا، نہ اس کی دشمن، اور وہ ان کی دشمنی سے نائب ہو کر ان سے محبت نہ کرنے لگے۔ یعنی یہاں پر بزرگ کا قول جناب ابو سختیانی فرماتے ہیں، جو ابو بکر سے محبت کرتا ہے اس کا دین مضبوط ہو جاتا ہے، جو فاروق اعظم سے محبت کرتا ہے اس کو حق کا راستہ مل جاتا ہے، جو عثمان غنی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا نور اپنی پہچان عطا فرماتا ہے، جو مولا علی سے محبت کرتا ہے اللہ پاک یوں سمجھے کہ وہ دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ اب ان چار صحابہ کے بعد پھر فرماتے ہیں جس نے صحابہ سے محبت کی اس کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا، اور پھر آگے اللہ یہ بزرگ فرما رہے جس نے اگر اس کے خلاف کیا، یعنی خلفاء سے دشمنی نے کی، صحابہ سے دشمنی نے کی، تو وہ تو ایک حضور کے طریقے سے ہٹ گیا اور وہ بزرگان دین کے طریقے سے ہٹ گیا، ہو سکتا ہے مرتے وقت اس کا ایمان بھی سلامت نہ رہے جو ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ اب یہاں ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے، خالد بن سعید فرماتے ہیں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تم بھی انہیں پہچان لو، تم بھی انہیں پہچان لو۔ اسی طرح عمر، عثمان اور علی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، اور ان کے بعد حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن کے حق میں یہی کلمات ارشاد فرمایا، لوگوں توجہ سے سنو، حدیث میں حضور فرماتے ہیں لوگوں توجہ سے سنو، اللہ تعالیٰ بدر و حدیبیہ میں شریک صحابہ کی مغفرت فرما دی ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھو خبردار میرے صحابہ، میرے خسر اور میرے دامادوں کی عزت اور احترام میں کوئی فرق نہ آنے دینا، اور ان کی عزت اور احترام کے بارے میں میرے نصائح یعنی مجھے یاد رکھو، ان میں سے کوئی تمہارا شکی نہ ہو، یعنی ان میں سے تمہارا کوئی شکی نہ ہو، اور نہ تمہارا کوئی بدگوائی لام تام پر ان سے کوئی تمہارا مظالم پر انصاف طلب نہ کرے، کیونکہ بدگوئی ایسا ظلم ہے جس کی بخشش روز قیامت نہ ہوگی۔ جو ان سے بدگمانی کرے گا، کیونکہ صحابہ میں 5 حضور کے سسر بھی ہیں، 5 صحابہ حضور کے داماد بھی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں اگر ان سے بدگوئی کرو گے، ان سے دشمنی رکھو گے، ان کے خلاف باتیں کرو گے، تو میں اس قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا۔ یہ حدیث بیان فرمانے کے بعد ایک اور حدیث جو خاص کیونکہ میرا ٹاپک عثمان غنی آپ کو سمجھانے کے لیے دور سے لا رہا ہوں، یہ حدیث بھی آپ سن لیں۔ حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ میں اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا یہ عثمان سے دشمنی رکھتا تھا، عثمان سے دشمنی رکھتا تھا، اور جو میرے عثمان سے دشمنی رکھے پر اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ اب غور کریں، یہاں حدیث پاک پر ہم کہتے ہیں کہ وہابی بدعقیدہ لوگ جو ہے اگر مر جائے پہلے ان کو ملے، وہابیوں کو اگر دیکھے تو ان کو سلام کرنا منع، ان کو دیکھ کر سلام کرنا منع ہے۔ بد مذہب جن میں شیعہ بھی آ گئے، وہابی بھی آ گئے، اہل سب آ گئے، تو سلام کرنا منع ہے۔ اگر وہ بیمار پڑے تو ان کے بیمار پڑوسی کو جانا منع ہے، اگر وہ مر جائے تو ان کو جنازے پڑھنا منع ہے، اگر یہاں تک کہ جو ہے اگر ان کے گھر سے لڑکی کو لانا یا اپنی لڑکی ان کے گھر میں دینا، وہابیوں کے بغیر فاتح والوں کے گھر میں دینا، یہ بھی منع ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ سرکار نے فرمایا نہ تم ان کے قریب جاؤ اور نہ ان کو اپنے قریب آنے دو۔ اب یہ جو بعض لوگ جب بولتے نا ارے بھائی یہ بڑی سخت مولانا بیان کر رہے ہیں، سلام کرنا تو اللہ کو پہنچتا ہے، اس کو بھی سلام کرو۔ ارے بھائی یہ پہلے تو یاد رکھیے یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الفتن میں باب الفتن میں حدیث کہا ہے جو حضور نے فرمایا۔ اب یہاں ایک اور حدیث میں نے شفا شریف سے پڑھے، اللہ کے رسول عثمان غنی کے دشمن کی نماز جنازہ نہیں پڑھے تو حضور کے دشمنوں کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ حضور کے گستاخوں کے پیچھے ہم نماز کیسے پڑھیں گے اور ان کے جنازے کیسے پڑھیں گے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے جب ان کے غلام عثمان غنی کے دشمن کو حضور نے خود جنازے کی نماز نہیں پڑھی، حضور نے خود جنازے کی نماز نہیں پڑھی ہے، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں جو
جو بار بار حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضور نے بار بار کیوں یہ بیان کروایا؟ اس لیے کہ اللہ کے بتانے سے حضور جانتے تھے کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، کوئی ابو بکر کو گالیاں دے گا، کوئی فاروق اعظم کو گالیاں دے گا، کوئی مولانا عثمان غنی کو گالیاں دے گا، اور کوئی مولا کائنات کے بارے میں غلط باتیں کرے گا، کوئی امیر معاویہ کے بارے میں غلط باتیں کرے گا۔ حضور کو یہ علم اللہ نے پہلے دے دیا، اس لیے حضور قیامت تک کے مسلمانوں کو کہاں باتیں فرما رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو میرے جانے کے بعد نشانہ مت بناؤ، ان سے دشمنی مت رکھو، ان کو گالی مت دو، اور نہ ان کے ساتھ رہو جو ان سے دشمنی رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے، جو اہل تشیع شیعوں کے پاس بڑی گرامر میں جاتے ہیں اور ان کے علم دیکھنے جاتے ہیں، ٹھٹیاں باندھنے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں مسلمانوں کو شرم کرو، جو تمہارے صحابہ کو گالیاں دے تم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ جبکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کو اگر کوئی گالی دے، تمہاری ماں کو کوئی گالی دے، تم اس پر سلام نہیں کرتے، تم اس سے بات نہیں کرتے، تم اس کو اپنے قریب تک آنے نہیں دیتے، تو تم اپنے ماں اور باپ کے دشمن کو معاف نہیں کرتے، تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کیسے معاف کر رہے ہو؟ خدا کے واسطے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ لہٰذا آج کے اس دور میں کچھ لوگ جو ہے صحابہ کی شان کو گستاخیاں کرتے ہیں، شیعہ تھے، لیکن اب کیا ہوگا؟ کچھ درگاہ میں مولوی بھی مل گئے، سجادے بھی مل گئے، سجادہ گئے، ان کے باپ دادا جو خبروں میں آرام کر رہے ہیں بزرگان دین، ان کا عقیدہ ایسا نہیں تھا، بیٹے کا عقیدہ ہو گیا، کیونکہ ایران سے پیسہ لے کر اپنے ایمان اور عقیدہ بیچ رہے ہیں۔ تو لہٰذا تمام صحابی رسول، میرے ساتھ سمجھ کر بولے، تمام صحابی رسول جنتی ہے، تمام صحابی رسول، تمام صحابی رسول۔ لہٰذا جو صحابہ سے محبت کی، حضور نے فرمایا جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، بولے محبت سے سوال، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے دشمنی رکھی اس نے فرمایا حضور کا نام، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، اور جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے حضور کا نام اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا، اللہ اس کو دوزخ۔ یہ حدیث جائے میں رکھے، آنے والا بہت مہینہ محرم کا ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شیعہ کون ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے رافضی کون ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اپنے آپ کو درگاہ کا سجادہ بولنے والا اگر امیر معاویہ جو صحابی ہے ان کی شان میں بنے گا تو ایسے ان کے کوئی مرید بھی نہ ہو، نہ ان کے قریب جائے گا، ان کے پاس بیٹھے۔ لہٰذا تمام صحابی رسول جنتی ہے، اور ان تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام یہ 4 صحابہ کا ہے۔ تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ 4 صحابہ، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کا ہے۔ اب ان 4 میں سے ہم تیسرے نمبر کے جو صحابی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، اب سنیں ذرا غور سے، حضرت عثمان غنی کے اگر ہم خاندان کو دیکھیں، عثمان غنی ہے کون؟ عثمان غنی کے خاندان کو اگر آپ دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المناف کی اولاد میں سے، عبد المناف کون ہے؟ یہ جانا ہوگا وہ عبد المناف بیٹے ہیں خصی کے، اور خصی کون ہے؟ خصی بیٹے ہیں سیدنا کلاب کے۔ یہ کلاب کون ہے؟ یہ حضور کے ساتھ دادا ہے، بولے بہت بس سبحان اللہ۔ میں آپ کو عثمان غنی کا خاندانی شجرا بتا رہا ہوں کہ والد کون تھے، دادا کون تھے، پردادا کون تھے۔ میں آپ کو یہ خاندانی شجرا کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں سیدنا کلاب کہتے ہیں کیونکہ یہ حضور کے ساتھ دادا ہے، حضور کے، بولے سبحان اللہ، یہ ساتھ دادا ہے۔ کلاب کا معنی ہے عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں، اور حضرت کلاب کے پاس حضور کے ساتھ جو دادا ہے، آپ کے پاس پراپرٹی زیادہ تھی، دولت زیادہ تھی، مویشی یا جانور زیادہ تھے، تو ان کی حفاظت کے لیے آپ جنگلی کتوں کو پالا کرتے تھے۔ اصل میں آپ کا نام زید تھا، آپ کا نام زید تھا۔ عرب میں یہ دستور رہا ہے کہ جس کے عربی لوگ آج بھی دیکھیں، عربی لوگ اگر جس کے اندر جو خوبی زیادہ دکھتی اس کو اس نام سیاہ کرنے لگ جاتا ہے، اگر کسی کے بیٹے زیادہ ہوتے تو اس کو اس کے نام سیاہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ عرب میں آج بھی یہ دستور ہے، کوئی گورا ہو تو اس کو اس کے اصل نام نہیں، اس کے گورے نام کو دے کر پکارا کرتے۔ تو لہٰذا سیدنا کلاب کے پاس کتے زیادہ تھے، اس لیے ان کے لوگ وہ جن کے پاس وہ کے پاس ان کا نام زید تھا، لیکن عرب کے لوگ ایسا یاد کرتے وہ جن کے پاس شکاری کتے زیادہ تھے، کلاب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اب کلاب کے بیٹے قصی ہے، قصی یہ حضور کے خاندان کا بھی شجرا ہے،
بولے محبت سے سبحان اللہ. حضور کے خاندان میں بھی شجرا ہے. نوجوان بچے نہیں ذرا غور سے سنیں کہ آج تو ہیرو کے نام ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ ہیرو کا نام کیا ہے, فلاں ہیروئن کا نام کیا ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ اصل نام ہے, یاد رکھنا چاہیے کہ حضور کے دادا پر دادا کون ہے. کلاب کے بیٹے قصی. قصی کا معنی کیا جانتے ہیں آپ؟ قصی کا معنی تو وہ جو دور شہر میں پیدا ہوا. قصی کا معنی آپ کا نام عمر تھا, عمر بن عمیر عمر تھا, لیکن جو ہے آپ کو قصی کہتے تھے. قصی کیوں کہتے تھے کہ آپ کے دور میں قصی, آپ حضور کے چھٹے دادا ہے نا, آپ کے دور میں مکے میں حضور کے دادا ہے نا, حضور کے قبیلہ قریش میں اور مکے کے مشرکین میں لڑائی ہوئی. کس بات پر لڑائی ہوئی؟ اس بات پر لڑائی ہوئی کہ حضور کے خاندان والے یہ کہتے تھے کہ ہم صرف عبادت اللہ کی کریں گے, ہم صرف عبادت اللہ کی کریں گے, اور مکے کے مشرک کہتے تھے نہیں ہم کعبے کے اندر بتوں کو رکھیں گے, ان کی عبادت کریں گے. اس بات پر حضور کے دادا ہے, بولے محبت سے سبحان اللہ, چھٹویں دادا ہے, لیکن ایمان اللہ پر کیسا؟ دین ابراہیمی پہ تھے یہ لوگ. حضور کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات, دین ابراہیمی پہ تھے یہ لوگ. لہٰذا اس بات پر لڑائی ہوئی کیونکہ دشمن آپ سے زیادہ تھے, مشرکین زیادہ تھے, تو آپ کو جو ہے مکے سے دور ہونے نہیں دیا, تو آپ مکے سے نکل کر پہنچے ملک شام. آپ کے حضور کے چھٹے دادا ملک شام میں پیدا ہوئے, اس لیے آپ کو قصی کہتے ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھیں دو داداؤں کا ذکر کریں, اب سیدنا کلاب, ان کے بیٹے قصی, پھر ان کے بیٹے تھے عبد المناف. عبد المناف یہ قصی کے بیٹے تھے, عبد المناف. اور عبد المناف کے دو بیٹے بڑے مشہور ہوئے. عبد المناف کے دو بیٹے بڑے مشہور ہوئے. ایک بیٹے عبد المناف کے امیہ تھے, ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ امیہ, اور دوسرے کے بیٹے کا نام ہاشم تھا. یہ دو بیٹے عبد المناف کے, یاد رکھے. عبد المناف کے دو بیٹے, ایک بیٹے کا نام امیہ, دوسرے بیٹے کا نام ہاشم تھا. اب یہ تو عبد المناف کے دو بیٹے جو تھے, امیہ کی اولاد میں سے عثمان غنی پیدا ہوئے, بولے محبت سے سبحان اللہ, اور ہاشم کی اولاد میں سے ہمارے نبی پیدا ہوئے, بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ بولیں گے کوئی عثمان غنی کون ہے؟ یہ حضور کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے آپ کو شجرا بتا دیا, تو عبد المناف کے دو بیٹے امیہ کی اولاد میں سے عثمان غنی پیدا ہوئے, ہاشم کی اولاد میں سے حضور پیدا ہوئے. اس لیے عثمان غنی کے خاندان کو بنو امیہ کہا جاتا ہے, اور حضرت حضور کے خاندان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھے. اب یہ تو آپ میں نے بتا دیا کہ اوپر عبد المناف کے پھر تین بیٹوں کے بعد آپ کے والد آتے عثمان غنی, اس کے بعد عثمان غنی کا لفظ آتا ہے. یہ تین یا چار واسطوں سے حضور کے خاندان سے مل جاتے ہیں, والد کی طرف سے. عثمان غنی تین یا چار واسطوں سے اپنے والد کی طرف سے حضور کے خاندان سے جڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب حضور کے والدہ کی طرف سے آپ دیکھیں, عثمان غنی کے والدہ کی طرف سے حضرت عثمان غنی کی جو نانی والدہ ہے, اور ان کے جو اپنی جان ہے یعنی عثمان غنی کے نانی حضرت سیدنا عثمان غنی کا خاندانی شجرا بتا رہا ہوں کہ آج ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں. ذرا غور کریں, عثمان غنی کا مقام مرتبہ کیا ہے, آپ کو سمجھ آئے گا. پہلے آپ خاندان کو دیکھیے. عثمان غنی کے جو نانی تھے ان کا نام ام حکیم تھا, اور یہ ام حکیم کون ہے؟ عثمان غنی کے سگی نانی ہے. اور یہ ام حکیم کون ہے؟ ذرا غور سے سنیں. ام حکیم یہ حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے. بولو نا محبت سے بولا. حضور کے والد عبداللہ, حضور کے والد عبداللہ, عبداللہ کی بیٹی, عبداللہ کی بہن یہ پھوپھی, تو لہذا عبداللہ کی بہن کا نام ام حکیم ہے, اور ام حکیم عثمان غنی کے نانی ہے. تو اس رشتے سے آپ دیکھیں, نانی کے رشتے سے نہ ایک واسطے سے عثمان غنی کا شجرا حضور سے مل جاتا ہے. آپ دیکھیں حضور کے جو دادا عبد المطلب, انہوں نے کئی شادیاں کی ہے, اور حضرت عباس کسی اور بیوی سے ہے, حضرت جو ہے حمزہ کسی اور بیوی سے ہے, لیکن حضور کے والد عبداللہ جس بیوی سے ہے اسی بیوی سے عثمان غنی کے نانی بھی ہے. اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کی جو ماں تھی تو ان کے پاس جب حمل ٹھہرا تو آپ کو جڑواں بچے پیدا ہوئے, ایک تو حضور کے والد عبداللہ اور دوسرے عثمان غنی کے نانی ام حکیم, یہ جڑواں پیدا ہوئے. بولے محمد سے سبحان اللہ. یہ یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان غنی کے نانی ام
عثمان غنی کا شجرہ بالکل نامی کی طرف سے ماں کی طرف سے منفرد سے جا کے حضور سے مل جاتا ہے، والد کی طرف سے 4 واسطے سے حضور سے مل جاتا ہے، والدہ کی طرف سے 2 ایک ہی واسطہ ہے اور حضور سے خاندان سے مل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ جو ہے آپ جو فیل کا واقعہ ہوا، جو آپ جانتے فیل والا واقعہ ہے جو قرآن میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، فیل کہتے ہیں ہتھی کو، عربی میں فیل ہتھی کو کہتے ہیں، اور جہاں قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ آیت مبارکہ ہے، محبوب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ہتھی والوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا۔ وہ ہتھی والے کون ہے جو قرآن اللہ ذکر کر رہا ہے؟ وہ یمن کا بادشاہ ابرہہ تھا جو کعبے کو گرانے کے لیے یمن سے فوج لے کر آیا تھا۔ اور ہتھی کیوں لے کر آیا تھا؟ اس لیے وہ ہتھی لے کر آیا تھا کہ ساری زندگی میں مکے والوں نے کبھی ہتھی کو نہیں دیکھا تھا، ہتھی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ ہتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا۔ لیکن اللہ کا حکم ہوا، پھر اللہ پاک نے ابابیل کو بھیج کر ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ تو یہ جب واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کے بعد حضور پیدا ہو چکے تھے، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ لیکن روایت میں 6 مہینے یا 1 مہینہ 2 مہینے کے حضور تھے اس واقعے کے وقت جب یہ ہتھی والا واقعہ ہوا۔ اور اس واقعے کے 5 سال 6 سال کے بعد اس واقعے کے ابابیل جو ہتھی والا واقعہ ہوا، اس واقعے کے 6 سال کے بعد عثمان غنی پیدا ہوئے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ عثمان غنی اس واقعے کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اعلان نبوت فرمایا، اپنے نبی ہونے کا حضور نے اعلان فرمایا، اس کا حضور کی عمر 40 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 40 سال۔ اور عثمان غنی کی عمر 35 سال تھی۔ عثمان غنی حضور سے عمر میں 5 سال چھوٹے، اور حضرت ابوبکر صدیق عمر میں حضور سے 2 سال چھوٹے ہیں۔ یہ ساری باتیں بڑی محنت کر کے میں نے جواب فرمائی ہے، ذرا اس کو ایک بات ذرا غور فرمائے۔ عثمان غنی اس دور میں، مکے کے اس دور میں اس حالت میں رہتے تھے، دیکھیں اللہ پاک نے شروع سے ہی عثمان غنی کی مزاج کو، اخلاق کو، سوچ کو کیسا پاکیزہ بنایا تھا شروع سے ہی۔ عثمان غنی کے دور مبارک میں، یعنی جب عثمان غنی نوجوان تھے، اس دور میں آپ دیکھیں تو لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، شراب پینا کوئی عیب کی بات نہیں تھا، زنا کرنا کوئی عیب کی بات نہیں تھا، جوا کھیلنا، قتل غارت کرنا، بد اخلاقی، بد کرداری، یہ تو اس دور میں عرب کے نوجوانوں کا ایک طریقہ تھا۔ وہ نوجوان جو بدکاری زیادہ کرے اس کو عرب کے لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا پہلوان آدمی ہے، جو وہ نوجوان شراب زیادہ پیے اس کو کہتے ہیں یہ تو بڑا پہلوان آدمی ہے۔ تو ابھی حضور نے تو نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، ابھی دین آیا نہیں تھا، لیکن ایسے ماحول میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج کو اللہ پاک نے شروع سے ہی ایسا پاک اور صاف رکھا تھا۔ اب اس اندازہ کرے عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے نہ زمانے جہالت میں نے نہ کبھی شراب پیا ہے، نہ زنا کیا ہے، نہ کسی بت کے آگے سجدہ کیا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ جب یہ دیکھیں نا کوئی کہا جاتا ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ تک بدلتا ہے، لیکن ایسا دور تھا عثمان غنی کے دور میں کہ آپ نوجوان تھے لیکن آپ نے کبھی شراب نہیں پیا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ نہ اپنے ایمان لانے سے پہلے نہ ایمان لانے کے بعد کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی آپ نے زنا نہیں کیا، کبھی آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ یہ وہ مزاج ہے جو فطری طور پر اور اخلاقی طور پر اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو عطا فرمایا تھا۔ اب پہلے سے ہی نہ شراب کے عادی تھے نہ زنا کے عادی تھے، اور اب آپ جو ہے نا آپ کے بارے میں آتا ہے عثمان غنی کے بعد تاجر تھے، اور عرب کے لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے عرب کے لوگ آپ عثمان غنی سے اتنی محبت کرتے تھے ان کے اخلاق اور ان کے مزاج اور کردار کو دیکھ کر کہ اندازہ کریں کہ طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ عرب کی عورتیں جب ان کے بچوں کو لوہی دیتی نا تو کیا لوہی دیتی؟ عرب میں طبقات ابن سعد لکھا ہوا ہے اور کہتی ہے احبک علی الرحمن۔ اب لوہی میری ماں بچوں کو سلانے کے لیے لوہی دے رہی ہے، اور لوہی میں کیا کہتی سنیا احبک علی الرحمن، اے میرے بیٹے رحمان کی قسم میں تجھ سے ایسی محبت کرتی ہوں، میں تجھ سے ایسی محبت کرتی ہوں فی قریش کا عثمان، فی قریش کا عثمان، کہ اب ماں اپنے بچوں کو لوہی دے رہی ہے۔ حضرت عثمان کا کتنا پیارے اخلاق تھی، عادتیں کیسی تھی، عرب میں کیسے مشہور تھی، لوگ اس بات سے اندازہ کرے کہ عرب کے اور
فرماتے ہیں کہ اس وقت کی بات ہے کہ عثمان غنی ایمان نہیں لائے، تب آپ کے اخلاق کی مزاج، آپ کی ماں کس کے اندازہ کرے، آپ کے اخلاق کا اندازہ کرے، آپ کی سوچ اور فکر کا اندازہ کرے کہ عثمان غنی کو جو ہے قریش کو کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مکے کے لوگ کتنے ادب کی نگاہ سے دیکھتے تھے. لیکن جب میرے آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرمایا، اب نبی ہونے کا اعلان فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی، حضرت زید ایمان لے کر آئے، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ایمان لے کر آئے. جب یہ 4 مسلمان تھے، 5 مسلمان عثمان غنی. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. جب اعلان نبوت فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد اب دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ عثمان غنی کے پاس گئے اور کہا ہے عثمان تم تو بڑے سمجھدار آدمی ہو. دیکھو بھائی آپ بھی دیکھیں، جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے، جو بات کو، ماحول کو، لوگوں کے نظریات کو سمجھتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے حیدرآباد کی زبان میں عقل مند کو اشارہ کافی. ہم کہتے ہیں نا جو واقعی ہے سمجھدار آدمی ہوتا ہے، اس کو اشارہ دے تو بات سمجھ جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر فرمایا عثمان تم جانتے ہو کہ میں محمد رسول اللہ پر ایمان لا چکا ہوں. حضرت عثمان نے کہا اے ابوبکر میں تمہارے اخلاق، تمہاری مزاج سے بھی واقف ہوں. یہ عثمان غنی جانتے تھے ابوبکر بڑے امین اور سچے ایماندار تاجر تھے. خود بھی تاجر تھے نا عثمان غنی، ابوبکر بھی تاجر تھے، تو تاجر دوسرے تاجروں کو پہچانتا ان کی عادتوں سے، اور ابوبکر کے مزاج سے آپ واقف تھے. تو آپ نے فرمایا اے ابوبکر جس نبی پر آپ ایمان لائے ہو وہ نبی کہتے کیا ہے؟ وہ نبی کہتے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اے عثمان وہ نبی کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو. تو عثمان غنی کہتے ہیں ہماری عقل بھی کہتی ہے ایک ہونا چاہیے، یہ ہزاروں بتوں کو بلائیں کہ کس کس کو راضی کرے. تو لہٰذا یہ عثمان غنی تو ساری زندگی ایمان لانے سے پہلے بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کرے تھے. وہ فرمائے اے ابوبکر اور تمہارے نبی کیا کیا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، وہ غیر ضروری کسی پر ظلم نہ کرو، کسی انسان پر ظلم نہ کرو، مہمانوں کی عزت کرو. تو عثمان غنی کہتے ہیں یار یہ تو سارا معاملہ ہی بڑا پیارا ہے، کیونکہ یہاں عرب کے لوگ مہمانوں کو گھر کے باہر سے ہٹا دیتے تھے اور لوگوں کے مال کو، ان کی عزت کو بلا بلی کو لوٹ لیتے تھے. اور حضرت عثمان کہتے ہیں اے ابوبکر تمہارے نبی تو کہتے ہیں کہ مہمانوں کی عزت کرو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، میری بھی عقل کہتی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. واقعی چلو میں تمہارے نبی کے پاس چلتا ہوں. عثمان غنی ابوبکر صدیق کے کہنے پر حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے آپ کیا کیا حکم دیتے ہیں. حضور نے وہی کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، مہمانوں کی عزت کرو، شراب نہ کرو، زنا نہ کرو. عثمان غنی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عقل کا تقاضا بھی ہے، ہماری فکر کا تقاضا بھی ہے ان چیزوں سے بچا جائے. لہٰذا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اچھی باتوں کا حکم دے رہے ہیں. عثمان غنی حضور سے چند بات کر کر اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بولے محبت سے دوبارہ. اور مسلمانوں میں آپ کا 5واں نمبر ہے. کتنا نمبر ہے؟ سو میں کریں کتنا؟ 5واں آپ کا نمبر ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5ویں نمبر پر ایمان لے کر آئے. اچھا کیا ہے بات دیکھیں، بظاہر حضور کے پاس ابھی اسلام پھیل رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا. ابھی صرف 4 مسلمان تھے. پورا نہ آپ کے پاس، حضور کے پاس دکھنے میں نہ دولت ہے، نہ فوج ہے، نہ طاقت ہے، لیکن حق کھیا ہے، سچ کیا ہے. لہٰذا یہاں پہ سبق مل رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ سچ کہے، سچی بات بتائے تو یہ نہ دیکھو کہ یار اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. دیکھنا چاہیے، دیکھیں یہی پہچان ضروری ہے اس کے ساتھ محنت لوگ کتنے ہیں، آگے تنہا ہے یا اس کے پاس لوگ ہیں، پاور ہے، پیسہ ہے، دولت ہے. کیونکہ اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو ہماری دولت چلی جائے گی، ہمارا رتبہ چلے جائے گا، ہماری نوکری چلی جائے گی. نہیں، یہ آپ نہیں دیکھا. سچ کے ساتھ ساتھ دینا یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے. اور سچائی ہی میں اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے. یہاں دیکھیں عثمان غنی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں. عثمان غنی نے یہ نہیں دیکھا ان کے پاس دولت کتنی ہے، چلو ان کی بات مان لیتا ہوں. لہٰذا آج ہمارے یہاں ہوتا ہے اگر کوئی بندہ مجمع میں سچ بھی بول رہا ہے، بالکل اکیلا ہے، تو کوئی اس کی بات کو ماننے کو قبول نہیں. اگر کیوں؟ اگر مان لیں گے تو لیڈر صاحب ناراض ہو رہے ہیں، مان لیں گے تو روڈی صاحب ناراض ہو رہے ہیں، مان لیں گے تو سود خور ناراض ہو جائیں گے. حالانکہ جانتے ہیں آپ کو سچا ہے، لیکن پھر بھی سچ کو دبانے کے لیے کہ میجورٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں، میجورٹی پہچان نہیں ہے. اگر کوئی بندہ
مبارکہ میں آتا ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا ہو، زمین پر ایک بندہ بھی اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اللہ قیامت نازل نہیں کرے گا۔ تو بھائی ایک بندہ پوری قیامت کو کیسے روکے گا؟ ہے تو ایک ہی مسلمان، لیکن قیامت کو روکا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی ایک اکیلے کو مت دیکھو، اس کے نظریے کو دیکھو، اس کی سوچ کو دیکھو کہ جو ایک ہو اور پانچ سچ کہتا ہو، جو ایک ہو تنہا ہو لیکن پانچ سچ کہتا ہو، پانچ سچ ہی کہتا ہو، اس کے ساتھ خدا کی طاقت بھی ہوتی ہے اور سارا نظریہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور کے پاس طاقت کتنی ہے۔ اسلام اس دور میں لے کر آئے جس دور میں مکے کے لوگ پاور میں تھے، پیسے میں تھے، اور اگر جو حضور کا ساتھ دیتا اس کا جان مار سے مار دیا جاتا، اس کو قتل کیا جاتا، اس کے مال کو لوٹا جاتا۔ لیکن غور میں ہوا صحابہ کرام کا قربانیوں کو یاد کرے ساتھیوں، اس دور میں ایمان لائے جس دور میں حضور کے ساتھ رہنا موت کو دعوت دینا ہے، حضور کے ساتھ رہنا اپنے مال کو لٹانا ہے۔ لیکن صحابہ نے نہ جان کی فکر کی، نہ مال کی فکر کی، اور جو فکر کی تو اللہ اس کے رسول کی فکر کی۔ یہ سبب ہے ہمارے لیے اس دور میں کہ حالات یہ ہو رہا ہے، ارے بھائی آج فلاں پارٹی یہ کام کر رہی ہے، داڑھی رکھنے ڈر رہے ہیں، نماز پڑھنے ڈر رہے ہیں، ٹوپی پہننے ڈر رہے ہیں، تو حالات کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں، اصل ہمارا عقیدہ اور ایمان اللہ اس کے رسول پر مضبوط ہونا چاہیے۔ جو اللہ اس کے رسول پر مضبوط ہوتا ہے، آپ دیکھیے عثمان غنی ایمان لائے، بولے وہاں رسول 5 لوگ مسلمان ہیں، عثمان غنی ایمان لے کر آئے تو آپ کے چاچا نے آپ کو قید کر دیا، بھوکا رکھا، کہا تیری ساری دولت دے دیں گے، تجھے کھانا نہیں دیں گے، تجھے پانی نہیں دیں گے۔ مجھے بتائیے آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ میں نے کہا کہ عثمان غنی جو ایمان لائے 5 لوگ مسلمان تھے، بولے میں بہت محسوس ہوا، کیا وہ ڈر کر ایمان لائے تھے معاذ اللہ، یا وہ جو پیسے کو دے کر باظاہر نہ حضور کے پاس فوج تھی نہ دولت تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن جب ایمان لائے تو سب کو برداشت کیا۔ چاچا نے کہا تیری ساری دولت لے لیں گے، بتا لے لیجیے، کہا تجھے بھوکا رکھنے کے بعد رکھ لیجیے، پیاسا رکھنے کہا رکھیے، لیکن میں رسول پاک کا دامن چھوڑنے والا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے چاچا نے 3 دن تک آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر دیکھا تو عثمان اپنے باتیں پر مضبوطی سے لڑے ہوئے، مضبوطی سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ آخر بات چاچا خود تھکا کر ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ میں اس بات سے پتہ نہیں چل رہا کہ جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر مضبوط یقین رکھے، حالات کچھ بھی رہے، اللہ ایمان والے ہی کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کے ابھی دیکھا جب دھیرے دھیرے اسلام پھیلنے لگا تو مکے میں دشمن بڑھنے لگے اور ظلم و ستم کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اچھا یہاں ایک اور بات سنیں آپ، ہدایت اللہ دیتا ہے، بولنا سبحان اللہ، ہدایت اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ آپ مومن ہے تو ماں پہ مسلمان ہے تو کرم کرو، شکر کرو اللہ کا کہ آپ اللہ نے مسلمان بنایا اور ایمان والا پیدا فرمایا۔ کیوں کہ ہدایت جب وہ دینے پر آ جائے، آپ دیکھیے عثمان غنی ایمان لائے، حالات نہیں دیکھا، اگر آپ پیچھے چلے جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو اللہ کی توحید بیان کرو۔ لیکن کہا موسیٰ اگر فرعون کے پاس جاؤ نا، وہاں فرعون سے کیونکہ موسیٰ جلال والے نبی تھے، اللہ نے یہ کہا کہ جلال میں جا کر بات کرو، فرمایا نرمی سے بات کرو، فرعون سے نرمی سے بات کرو۔ کیوں نرمی سے بات کرو؟ فرعون ہے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، لیکن اللہ حکم دے رہا ہے موسیٰ فرعون سے نرمی سے بات کرو۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کل کے دن فرعون یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر موسیٰ مجھ سے نرمی سے بات کرتے تو مان جاتا، موسیٰ مجھ سے نرمی سے بات کرتے تو مان جاتا۔ لہٰذا اللہ ہر جاننے والوں سے بہتر جانتا ہے، لہٰذا اللہ پاک نے کہا موسیٰ نرمی سے بات کرو۔ لیکن یہاں ہمیں کیا حکم سنیا، جہاں سچ ہو وہاں جہاں سچائی بولنا ہو وہاں پر بھی اگر چھپائیں گے، نرمی دکھائیں گے، وہ بڑا ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو تو حکم ہوا کہ نرمی سے بات کرو، لیکن سچ اور حق بات کو چھپانے والا وہاں پر نرمی نہیں۔ یعنی جہاں نرمی دکھانا وہاں نرمی دکھانا عبادت ہے، اور جہاں سختی دکھانا وہاں سختی دکھانا بھی عبادت ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے
فرعون کے پاس اور فرعون کو دعوت دی نبی سے پیار سے محبت سے کہا اللہ کی عبادت کر تو خدا کر میں آپ کو سمجھاؤں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہدایت دینا یہ اللہ کا شکر ادا کرے ہم مسلمان ہیں اس واقعے سے اللہ کریں گے موسیٰ علیہ السلام کو جانے کے فرعون کو دعوت دی سمجھا نہیں ماننے کہا کہ تم جادوگر ہو میں سمجھ گیا فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلوایا اس کے جادوگر کون تھے دیکھیں جس کے پاس روایت میں آتا ہے فرعون کے پاس جادوگر تھے اس کو ان جادوگروں کو فرعون نے ہر چیز کی دنیا اس دور میں جو چیز ہے سب چیز کی خوشیاں دی تھی گھر دیا تھا کنیزیں دی تھی یہاں تک کہ وہ جادوگر کو سر سے لے کر پیر تک سونے سے بھر دیا تھا فرعون نے ان جادوگر کو اتنا خوش رکھا تھا یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے وہ فرعون کے پاس پلنے والے جادوگر سونے کے جوتے پہنا کرتے تھے سونے کے جوتے پہنا کرتے تھے اتنے پاس دولت اتنے جادوگر وہ جادوگر اتنی دولت اتنا پیسہ اتنا سونا اتنا تیار کرنا کو رکھا گیا اب یہ جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو فرعون کہنے لگا موسیٰ تم ٹھہرو فرعونیوں کو جادوگروں کو بلوایا اور بلا کر کہا کہ اے جادوگروں اب میں کہا تم پر احسان جو میں نے کیا ہے نا اب اس کا حق ادا کرو موسیٰ سے مقابلہ کرو اب فرعونیوں کے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ٹھہر کر کہنے لگے مجھے کہ اللہ کی سچا ہدایت ہے اب موسیٰ کے سامنے ٹھہر کر کہنے لگے یہ پہلے کچھ آپ دکھائے یا ہم دکھائے نبی کا ادب کرتے گئے پہلے کچھ آپ بتائے ہم بتائے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ تو کیا بتانا چاہتے ہو ان جادوگروں نے جو رسی تھی جادوگر جو ہے نظر بند کا کام جانتے ہیں جو چیز رسی ہوتی ہے لیکن دوسرے والوں کو سانپ نظر آ رہی ہے اور جادوگر جانتے ہیں کہ رسی ہے سانپ نہیں تو لہٰذا جادو سے انہوں نے رسی پھینکا حالانکہ وہ ہے تھی رسی لیکن لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے عصا کو زمین پہ ڈال موسیٰ علیہ السلام عصا لکڑی کو کہتے ہیں عصا مبارک کو زمین پر رکھا تو وہ ایک بڑا اسلحہ بن گیا اور سارے سانپوں کو نکال لیا جادوگروں نے دیکھا ہمارے پاس ہم جانتے کہ یہ جادو ہے بظاہر رسی ہے لیکن لوگوں کو سانپ نظر آ رہی ہے ہم نے لوگوں کی نظر بند کر دیا ہے لیکن موسیٰ نے تو واقعی لکڑی کو سانپ بنا کر بتایا موسیٰ نے واقعی لکڑی کو سانپ بنا کر بتایا وہ جادوگروں کو ہدایت مل گئی اللہ کی جانب سے آئے تھے فرعون کے سمجھانے موسیٰ علیہ السلام ہدایت ملی جادوگروں کو اللہ کی جانب سے دل کی کھڑکی کھلی اور ان لوگ سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہے رسول ہے اور ان جادوگروں نے سجدے میں سر رکھ کر کہا ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے جادوگر نے کہا پوری دولت لے لوں گا فرعون نے کہا جادوگروں سے پوری دولت لے لوں گا لے لے کہا تمہارا سونا کھینچ لوں گا کہا لے لے بولے یار ایمان ہے کیا دولت ہے کہا تمہیں میں ایسی سزا دوں گا جیسی سزا سورج زمین پر کسی نے نہیں دی ہوگی تمہیں میں الٹا کاٹوں گا الٹا ٹکڑے تمہیں کر دوں گا جادوگروں نے کہا فرعون کیا کر رہا ہے کر لے ہم ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر بولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جادوگروں کو الٹا لٹکا کر اوپر سے کاٹنا شروع کر اوپر سے کاٹنا کر دائیں سے کاٹنا لیکن ان جادوگروں نے ایمان کی طاقت کو نہیں چھوڑا نبی کے طاقت کو نہیں چھوڑا تو ہدایت کا کام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے بعض لوگ جو ہے نا آج بھی پریشان ہے درگاہ میں جانا میں نے وہ ہدایت ملی نہیں تو ہم کیا کریں بولے نبی کو مدد کے لیے منہ پکارنا میں نے کہا تجھے ہدایت ملی نہیں تو ہم کیا کریں ارے نبی کو غیب کا علم ہے ہم نے کہا تجھے ہدایت نہیں ملی تو ہم کیا کریں اللہ کے بتانے سے نبی غیب کا علم نہیں جانتے ہیں بزرگان دین اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے ذریعہ ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ راضی ہوتا ہے یہ اور بات ہے اللہ ہر ایک کو ہدایت میں کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے یہ اللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے جو اللہ اس سمجھ ایک مرید دعا کا یا اللہ میرا کام کر دے میں اتنے سال تیری عبادت کرا نمازیں پڑھا روزے رکھا ان کے پیر نے مرید کو ڈانٹا کبھی کیا بول رہا ہے بولے اتنے سال میں نمازیں پڑھے روزے رکھ اللہ بول رہا میں نے کام کر دے کہا یہ جملہ مت بول کیوں اللہ اس سمجھ ہے اللہ بے نیاز ہے تمہاری اور ہماری عبادت کا اللہ محتاج ہے ہی نہیں اللہ محتاج ہے ہی نہیں بلکہ اللہ کے اپنی عبادت پر ناز نہ کر اللہ کے فضل پر اللہ کے رحمت پہ ناز کر دعائیں مانگا لہذا آپ دیکھیے جب ابو جہل کے سامنے حضور نے چاند کے ٹکڑے کر بتایا لیکن وہ ایمان نہیں آیا
عتبہ امام میلا، شیبہ امام میلا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا، ایک ایمان نہیں لائے، لیکن عثمان غنی کو رب کی ہدایت دیکھے صرف ایک جملے پر ایمان لانے میں نبی سچی بات کر دیا ہے، بولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عثمان غنی ایمان لائے اور دھیرے دھیرے اسلام مکہ میں پھیلنے لگا، صحابہ کے دیکھیں آپ اب غور کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے، اے محبوب جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہم نے ان کو معاف فرما دیا، ان سے راضی ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لانے کے بعد سرکار نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا نکاح عثمان غنی سے کرا، اور سیدہ رقیہ کا انتقال ہونے کے بعد سیدہ کلثوم کا نکاح پھر عثمان غنی سے کرا۔ ایک نبی کے دو بیٹیاں سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عقد میں آئے، اور کسی صحابی یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی مسلمان کو یہ مقام نہیں ملا کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں کسی اس کے نکاح ہوا ہو، وہ صرف عثمان غنی کو یہ مقام پتہ ملا کہ حضور کے دو بیٹیوں کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ جب ایک کا انتقال ہوا تو حضور نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح عثمان غنی سے کر دیا، اور جب ان کا بھی انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا اگر مجھے 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر میں عثمان کو دیتا۔ اس اندازہ میں حضور بیٹی حیا ہوتی ہے، باپ سے پوچھے کہ بیٹی اپنی حیا ہے، بیٹی باپ کی عزت ہے، بیٹی باپ کی حیا ہے۔ اب کوئی اپنی حیا کو داماد کے حوالے کرتا ہے تو داماد بھی کتنا حیادار ہوگا، داماد بھی کتنا عزتدار ہوگا، کیونکہ کوئی اپنی حیا کو اپنی عزت کو بلا وجہ کے بلا بدلا ہونے نہیں دیتا۔ تو اپنی حیا بیٹی ہوتی ہے، تو حضور کی حیا بیٹی اور وہ نکاح میں گئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے اندازہ کرے کہ اللہ پاک نے عثمان غنی کے مزاج اور ان کے مزاج اور کردار میں کتنا پاک اور ستھرا بنایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر ایک بار حبش کی طرف گئے، حبشہ کی طرف۔ حبشہ اس وقت جو ہے نا افریقہ کے علاقے میں آتا ہے، ابھی بھی حبشہ کے علاقے میں اللہ کے رسول کا حکم ہوا کہ ابھی جہاں اسلام پھیل رہا ہے تو مکہ کے مشرکین بہت زیادہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا حضور نے فرمایا تھا عثمان غنی کو عثمان تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ فوراً جو ہے مکہ چھوڑو، حبشہ کی طرف جاؤ۔ عثمان غنی نے حضور سے کہا فرما ابھی مجھے اللہ کا حکم نہیں ہوا، جب اللہ کا حکم ہوا جب میں بھی آ جاؤں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی یعنی حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ کو لے کر رات کے آدھے حصے میں، ارے بھائی پراپرٹی ہے گول مکہ میں، پیسہ ہے، زمینیں ہیں، گھر ہے، نہیں جہاں ایمان اگر برباد ہو جائے تو صحابہ نے بھی صرف دیا ہے سب سے پہلے ایمان بچا جائے گا، دولت کو ٹھوکر مار دی جائے گی۔ یہ بات سمجھے گا، آج کے اس دور میں عثمان غنی کی زندگی سے کئی سبب واقعہ سمجھ میں آتے ہیں۔ اب ایمان کا سودا صحابہ نے کبھی نہیں کیا، چاہے مال دینا پڑا دے دیا، جان دینا پڑا دے دیا، لیکن ایمان کو کبھی سودا نہیں کیا۔ یہ سبق آج کے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں داڑھی ٹوپی رکھنے کو گھنوئی نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ اس رسول کے دامن کو مضبوطی سے، رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ آپ کو ضرور ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غور کریں، آپ رات کا آدھا حصہ اپنی فیملی اپنی بیوی کو سیدہ رقیہ کو لے کر عثمان غنی مکے سے نکلے۔ پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، یہ تو عثمان غنی کی ثقافت میں آگے چل کر بتاؤں گا وقت کے اندر۔ عثمان غنی کے پراپرٹی ہے، پیسہ سب چھوڑا، ایمان بچانا، بولے سبحان اللہ، سب چھوڑا ایمان بچانا۔ مکے آدھی رات کو نکلے، مکے سے جدہ آ گئے، جدہ سے سمندر میں پہن کے حبشہ کی طرف گئے۔ اس دور میں 1400 سال پہلے کا سفر، غور کریں، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی 1932 میں 1932 میں جو لوگ جو ہے جہاں سے جدہ جاتے تھے، پانی کے جہاز سے جدہ جاتے تھے، پہاڑی شہید آپ پڑھ کر دیکھے، پہاڑی شہید کتاب میں لکھا ہوا ہے آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی پانی کے ذریعے جدہ جاتا تھا پھر جدے سے وہاں اتر کر حرم شریف جانے کے لیے 3 دن لگتے تھے۔ کتنے دن لگتے تھے؟ کوئی اونٹ کے ذریعے، کوئی گھوڑے کے ذریعے، کوئی پیدل جاتا تھا، 3 دن لگتے تھے آج سے 100 سال پہلے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج سے 100 سال پہلے 1932 میں، آج تو جدہ ایئرپورٹ سے حرم شریف 2 یا 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں ابھی کار کے ذریعے، بس کے ذریعے، لیکن اس
مکہ سے ہر جدہ ہے، پھر جدہ سے اس دور میں آج تو بڑے بڑے شپ ہے، بڑے بڑے پانی کے جہاز ہے، ایک سے سہولت ہے، اس دور میں ایسی سہولت نہیں تھی، تو ایسے کشتیاں تھے، ایسے شپ تھی جس میں بیٹھنے والا یوں سمجھے کہ اب مرا یا اب مرا، کبھی بھی مر سکتا تھا، اگر سمندر میں طوفان آ جائے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا ایسے دور میں سارے علی مکے سے جدہ آتے ہیں، اب جدہ سے ساؤتھ افریقہ میں اس دور میں آج بھی یہ دنیا کے کونے والا حصہ ہے، اس دور میں سفر کر کر ساؤتھ افریقہ پہنچے عثمان غنی، یہ آپ نے کیوں کیا؟ صرف ایمان کو بچانے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے کام کیا ہے۔ صحابہ کو بارے میں بولنے سے پہلے صحابہ کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں آتا ہے رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کے گھر میں، ہمارے پاس ہے نا کہ میں داماد کے گھر کا پانی نہیں پیتا، میں نے کہا یہ ہندوان طریقہ تو کیوں نکالا ہے؟ حضور تو بار بار اپنی بیٹیوں کے گھر جاتے تھے، بی بی فاطمہ کے گھر تو روز جایا کرتے تھے، بولے نا سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ اسلام کو سمجھے، کیونکہ یہ پیار محبت والے رشتے ہیں، اس کو ایسا ختم نہیں کیا، اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ آپ غور کریں، فطری طور پر ایک داماد جو سب سے زیادہ شرمندہ ہے اس سسر سے، فطری طور پر یہ فطرت ہے، اور یہ اچھی انسان کی پہچان بھی ہے، جو بڑوں کی عزت کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ بڑا اچھا آدمی ہے۔ وہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو نہ ماں کی عزت کرتے نہ باپ کی عزت کرتے، وہ کیا ساس سسر کی عزت کریں گے، لیکن میں جو فطری طور پر عادت کے طور پر جو بڑوں کی عزت کرتا ہے، آپ بھی کہتے ہیں بڑے اچھے اخلاق والا آدمی ہے، بڑے اچھے بڑوں کی عزت کرتا ہے، بڑوں سے عزت سے احترام سے ملتا ہے، ادب سے ملتا ہے۔ آپ غور کریں، فطری طور پر یہ تقاضا ہے فطرت کا کہ ایک داماد فطری طور پر سب سے زیادہ شرم اور حیا کرتا اپنے سسر سے، اور ایک سسر جو اپنی حیا کو ان کے گھر دے رہا ہے، بیٹی حیا ہوتی نا، اپنی حیا کو دے رہا ہے، تو وہ سسر بھی سب سے زیادہ محبت بیٹے سے زیادہ ایک سسر محبت داماد سے کرتا تھا۔ یہ اسلامی طریقہ تھا، یہ اسلامی نظریہ تھا۔ اب غور کریں، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کے گھر گئے تو حضور سیدنا عثمان غنی لیٹے ہوئے تھے ایک تخت پہ، اور آپ کی بیٹی یعنی آپ کی بیوی عثمان غنی کی بیوی سیدہ رقیہ نبی کی بیٹی، بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غور کرے گا ان حدیثوں کو، وہ عثمان غنی کے سر میں تیل لگا رہے تھے، اس حقیقت میں مالش کر رہی تھی۔ حضور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، عثمان غنی نے دیکھا کہ میرے آقا میرے گھر آئے ہیں، فوراً اٹھنا چاہا۔ ایک تو یہ میرا رسول ہے، دوسرا یہ کہ میرے سسر بھی ہے، فوراً اٹھنا چاہا۔ سرکار نے فرمایا عثمان لیتے رہو، عثمان لیتے رہو، لیتے رہو، اور اپنی بیٹی سیدہ رقیہ سے کہا، یہ نہیں کہا سرکار نے یہ کیا کرو، یہ میری بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، تم ان کا ادب کرو، تم کو تخت پہ بٹھا کر تم نیچے بیٹھو، ایسا نہیں کہا، بلکہ حضور نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کو فرمایا، اے میری بیٹی میرے عثمان کا خیال رکھنا، سبحان اللہ، میرے عثمان کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ اب آپ نے سنیا، کیا پیاری حدیث ہے، اس حدیث کو میں نے کہا بے شیو، جہاں تم یہ خوشی منا دو نا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا من کنتو ھذا فعلیو ھذا، من کنتو مولا فھذا علی المولا، جو حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، یعنی مطلب یہ حدیث پاک کا یہ ہے میں جو مجھ سے محبت کرتا ہوں علی سے بھی محبت کرتا، مطلب یہ ہے من کنتو مولا فھذا علی المولا، حضور نے فرمایا۔ یہ میں نے کہا یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن میں نے کہا یہ حدیث سن، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کیا فرمایا، اے میری بیٹی رقیہ عثمان کا بڑا خیال رکھنا۔ کیوں؟ کہ حضور فرماتے ہیں میری بیٹی سن، اس لیے کہ جو میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ میری جو مزاج ہے، حضور فرماتے ہیں میری جو اخلاق ہے، میری جو مزاج ہے، میرے جیسا کل اگر میرے صحابہ میں اگر کوئی ہے وہ عثمان کے اندر ہے۔ مولانا محمد زمان حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جیسا میرے اخلاق ہے، بولے سبحان اللہ، جیسا میرا خلق ہے، جیسی میری مزاج ہے، اور میری مزاج کا اگر کوئی سیم ٹو سیم ملے گا تو وہ عثمان ہے، مولانا محمد سے سبحان اللہ۔ میں نے کہا جہاں من کنتو مولا یہ بہت بڑی بات ہے، وہاں پر یہ بھی بہت بڑی بات ہے
عثمان غنی میں حیا اتنی کہ حضور خود جو ہے آرام فرما رہے جگہ، ابو بکر صدیق ہے، سرکار نے فرمایا اندر آ جاؤ، عثمان عمر ہے، سرکار نے فرمایا اندر آ جاؤ، اور لیتے رہے. پھر عثمان ہے، حضور نے فرمایا پہلے مجھے اٹھاؤ، سرکار اٹھے اور اپنے کپڑوں کو صحیح کیا، فرمایا اے عثمان اب اندر آ جاؤ. اندر آ گئے. صحابہ نے پوچھا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر آئے تو آپ ایسے لیٹے رہے، عمر آئے تو ایسے لیٹے رہے، عثمان آتے اب بیٹھ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے حیا ایمان کا حصہ ہے. حدیث پاک میں آیا حیا جتنا آپ کے اندر حیا ہوگی نا، شرم حیا، اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. آپ کیا بولیں گے؟ شرابی کو بے حیا بولیں گے؟ یہ تو بولتے ہیں بے نمازی کو، شرابی کو، جوانی کو، زانی کو، ڈاکو کو، سود خوروں کو، لیڈروں کو، جو بے حیائی چالے کرتا ہے، جو کھلم کھلا بے حیائی چالے کرتا ہے، آپ میں بڑا بے حیا ہے. اور جو واقعی حیا دار ہو، بولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو واقعی حیا دار ہو، حیا جو ہے نا ایمان کا حصہ ہے. اس لیے سرکار بتاتے ہیں حیا اور ایمان دونوں سے آپس میں ملے ہوئے، حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا اگر دو میں سے اگر حیا تمہارے اندر سے نکل گئی، حیا تمہارے اندر سے نکل گئی تو سمجھو تمہارا ایمان بھی جاتا رہے گا، تمہارا ایمان بھی خطرے میں آ جائے گا. تو مجھے بتائے کہ ان کے ایمان کا عالم کا وہ سارے علی ہے جن کی حیا کے لیے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ حدیث میں جو حضور نے فرمایا میرے کل جو میری مزاج ہے ایسی مزاج عثمان کی ہے. کبھی آپ نے فرمایا مزاج ایک آپ ہم ہے، لوگوں کو دیکھ کر حیا کرتے. اصل حیا کا مطلب کیا ہے؟ خلق کا، اچھی عادت کا مطلب کیا ہے؟ اچھی عادت کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر حیا کرے. اچھی عادت کا یہ مطلب کہ باپ کو دیکھ کر حیا کرے، ماں کو دیکھ کر حیا کرے. اچھی مزاج کا مطلب یہ نہیں کہ دوستوں کے سامنے اچھی عادت کر کے بتائے اور تنہائی میں جیسے چاہے کرے، جو چاہے کرے. نہیں، جو واقعی حیا دار ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، جیسا لوگوں کے سامنے رہتا ہے ایسا ہی تنہائی میں بھی رہتا ہے. مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں جگہ ایک جگہ وہی اخلاق جو تنہائی میں ہو وہی اخلاق لوگوں کے سامنے بھی ہوتا ہے، اور جو اچھے اخلاق لوگوں کے سامنے ہو وہی اخلاق تنہائی میں بھی ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ میری عادت کی مثال اگر کسی میں ہے تو عثمان میں ہے. مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عثمان غنی نے دین کے خاطر بہت مرتبہ جو ہے اللہ کی راہ میں کھڑا کی، اور 2 مرتبہ تو آپ نے حضور کے کہنے پر جنت خریدی. سبحان اللہ. وہ 2 مرتبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جب مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا بحر الروما، آج بھی ایک کنواں پانی کا بحر الروما، مدینے میں میٹھا پانی کا ایک ہی کنواں تھا. جب یہ کنواں اور یہودی کا تھا اور یہ یہودی کا تھا اور یہ یہودی جو ہے نا ایک دن پانی دیتا اور مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتا، تو حضرت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے شکایت کی حضور کی یہودی جو ہے نا پیسہ اور دولت جو ہے یہ بنیاد پر پانی نہیں دے رہا ہے، ہمیں تکلیفیں دے رہا ہے. حضور نے فرمایا تھا کون ہے جو اللہ کے لیے جنت خریدے اور اللہ کی رضا کے لیے بحر الروما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضور عثمان غنی کھڑے ہوئے. بولے سبحان اللہ. اچھا آپ جانتے ہیں آپ کو ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کا سارا مال ساری دولت مکے والوں نے کھینچ لی تھی، کب؟ جب آپ مکہ چھوڑ کر حبشہ پھر حبشہ سے مدینہ، سارا مال تو مکے میں رہ گیا، ساری دولت تو مکے میں رہ گئی، پراپرٹی مکے میں، بیلنس سب مکے میں، آئے تھے ایک ایک جوڑے میں. پھر کے بعد یہ دولت آئی کیسے؟ یہی تو آپ کو سمجھنا ہے رزق دینے والا رزاق ہوتا ہے. اب غور کریں عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے تھے مکے کے مشرکین نے آپ کو روکا اور روک کر کہا اگر جانا چاہتے ہیں مدینہ جاؤ لیکن ساری پراپرٹی ہمیں دے دو، سارا گھر آپ جتنے پراپرٹی گھر سب ہمیں دے دو، کہا لے لو. تنہا ایک جمعے میں جب مکہ سے مدینہ آئے تمام صحابہ کرنے لگے یار آپ تو بہت مالدار آدمی کی دولت بناتے تھے، اب ایک جمعے میں مکہ سے مدینہ آئے اب آپ کا کیسا ہوگا، گھر بار کیسا ہوگا، زندگی کیسا گزرے گی؟ ہم آپ رہتے تو ہم کیا کرتے؟ اب تو ہارٹ اٹیک سے مر جاتے. آج تو اتنے کنجوس بھی ہے 10 روپے کے تو پریشان ہو جاتا ہے. تو ہزاروں لاکھوں روپے کی دور کی بات ہے، 50-60 روپے
میں کہیں قرآن ہو جاتا ہے ایسے کر لو. اللہ کنجوسی کی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے. اس سے ہمارا ایمان عقیدہ کمزور ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاں خرچ کرنا ہو اللہ خرچ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جہاں خرچ کرنا ہو وہاں خرچ کرتے نہیں, جہاں نہیں کرنا ہو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں, مجھے بتائیے اگر مسجد میں چندہ لیتے تو بہت جمعے کو 10 روپے 20 روپے 50 روپے, لیکن وہ اسٹار والا ہے تو 500 روپے مہینہ فکس. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. اگر صحیح طور پر مسجد میں آنے والے مصلیہ امام اور مؤذن کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ وہ تنخواہ آسانی کے ساتھ تو مل جائے گی. اور امام اور مؤذن جو آج 8,000 9,000 میں کام کر رہے ہیں, اگر مجھے بتائیں جمعہ میں آنے والے 100 روپے جمع کر 1,000 آدمی اگر ہر 4 جمعوں کے حساب کر لے تو 1,000 آدمی 100 روپے جمع کر اگر دے دے تو امام کا بھی خرچہ چلے گا اور مؤذن کا بھی خرچہ چلے گا. جب یہ ممبر پر بیٹھنے والوں کا مزاج پیسے سے مضبوط ہوگا نا, پھر وہ قرآن حدیث کی باریکی آپ کو بتائے گا. پھر ممبر پر بیٹھنے والا آپ کو سچائی بتائے گا. تو یہ ممبر پہ بیٹھنے والوں کو مضبوط کرو. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک کپڑے پر مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے, لوگوں نے کہا کیا کرو گے؟ صحابی رسول نے کہا تھا مجھے گھبرانے کی بات نہیں ہے, بس یہ بتاؤ کہ مدینے میں مارکیٹ کہاں ہے؟ بولو نا سبحان اللہ. مارکیٹ کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ. پھر عبدالرحمن بن عوف نے پہلے سے زیادہ پیسے جمع کر بتایا. بس رزق حلال کمانے کی جو شروع آپ نے تو ہونا چاہیے, ذریعہ آپ بنائے, اللہ ضرور کرم فرماتا ہے. عثمان غنی تو سارے مال چھوڑ کر آئے تھے, لیکن جب مدینہ آئے اور رزق حلال کمائے تو اللہ نے دل برکت دی. اب دیکھیں ان کی دولت کے چٹ آتے, ان کی سخاوت کے چٹ آتے, آپ بتا رہا ہوں. عثمان غنی گئے اس یہودی سے وہ جو نا پہلے روما جو کنواں تھا پانی کا, اس کو فرمایا میں 12,000 دیتا ہوں, ایک دن یہ کنویں کا پانی مجھے دینا, ایک دن تو لگے. 12,000 درہم میں خریدا. فرمایا ٹھیک ہے, بہت خوش ہو گیا. اب ایک دن میں عثمان غنی کہتے تھے جو ایک دن اب میری باری ہوگی میں سارے مدینے والوں کو مفت میں پانی دیتا ہوں. اب سارے مدینے کے لوگ مفت میں پانی ملنا پانی بھر لیتے اور ایک دن کا ایکسٹرا بھر لیتے. دوسرے دن اس یہودی کے پاس کوئی خریدنا نہیں آتا. آخرکار اس یہودی نے مجبور ہو کر اور 8,000 درہم میں 20,000 درہم میں اپنے پانی کنویں کو بیچا. عثمان غنی نے 20,000 درہم میں مسلمانوں کے لیے پانی کے جو کنویں کو خرید کر اعلان فرمایا, لوگوں میں نے عثمان نے یہ خرید لیا ہے, آج کے بعد اس کا پانی سب کو فری میں ملے گا. مولانا محمد زبان یہ ایسے قربانی صحابہ کرام نے مسلمانوں کے لیے دی ہے, دین کو آگے پہنچانے کے لیے دی ہے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج نے تو نے تو اللہ سے جنت خرید لی ہے. بولا محمد سے سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دوسری مرتبہ جب حدیث پاک میں آتا ہے جنگ تبوک کا واقعہ. جنگ تبوک کیا ہے؟ ایک حضور جب مکہ چھوڑ کر مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کر کئی جگہ ہوئی ہے, لیکن حضور جب مکہ چھوڑ کر مدینے میں آئے تو حضور کی عمر 53 سال تھی. کتنے سال معلوم کیا؟ 53 سال تک ایک بھی جنگ نہیں ہوئی. ہاں پھر چھوڑ اتنی عمر میں تو فوجی ریٹائر ہو جاتا نا, فوج کا نفر بنے تو آج تو خیر 30 سال 32 سال میں ریٹائر ہو جا رہا ہے. اپنی بات اس کی مودی جی نکال دیا, آج تک پورے ہندوستان میں احتجاج ہو رہا ہے اس کو کام بڑھاؤ. خیر آج تو کم عمر میں ریٹائر جاتے ہیں, لیکن مجھے بتائیں فوجی اگر اسلام معاذ اللہ تلوار کے زور پر پھیلا, میں نے کہا 53 سال کی عمر تک ایک جنگ نہیں ہوئی, جنگ ایک بھی نہیں ہوئی, پھر یہ مسلمان کہاں سے بنے تھے؟ بہت بچے نوجوان بچوں کو سمجھنا چاہیے, کالج یونیورسٹی میں بچوں کو کہنا سمجھنا چاہیے کہ آج کتابوں کے ذریعے ایسا زہر بولا جا رہا ہے. یار ارے تمہارے نبی نے تو جہاد کر کر لوگوں کو مسلمان بنایا. ارے 53 سال کی عمر ان کی حضور کی, ایک بھی جنگ نہیں ہوئی. بولے سبحان اللہ, ایک بھی جنگ نہیں. ارے بولو سبحان اللہ. حضور کی ساری زندگی 63 سال بعد آئی. اب بچے 13 سال جب مکہ میں مدینے میں آئے اور مدینے میں آنے کے بعد بھی حضور چاہتے تھے جنگ نہ ہو, لیکن پھر بھی آ کر تکلیف پہنچایا. مجھے بتائیے کہ حضور جو تلوار اٹھایا اسلام پھیلانے کے لیے, ظلم کو مٹانے کے لیے, ظلم کو مٹانا یہ تو آج بھی یہ دستور ہے. ظالم کو ظلم کو مٹانے کے لیے, حق کی آواز کے لیے آج تم بھی ہتھیار اٹھاتے ہو, یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تو ظلم مٹانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے, انسانوں کو ناک مارنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو مٹانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. اب غور کریں, جب جنگ تبوک ہوئی, جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, لیکن جنگ تبوک یہ بہت بڑا واقعہ ہے.
کیوں؟ جب کہ تبوک اس وقت جو ہے نا سپر پاور ملک رومیوں سے لڑنے جا رہی تھی، رومیوں سے، مسلمانوں کا جہاد تھا رومیوں سے، اور رومی اس وقت سپر پاور ملک تھا، فوج ان کے پاس زیادہ، ہتھیار ان کے پاس زیادہ، جیسا آج دیکھیں ہمارے پاس سپر پاور ملک امریکہ، اس کے پاس جو میزائل ہے، اس کے پاس جو ہتھیار ہے، کسی ملک کے پاس اتنا ہتھیار نہیں، کسی ملک کے پاس اتنی فوج نہیں جو آج جو امریکہ کہتا ہے اپنے آپ کو سپر پاور ملک ہے۔ خیر میں آپ کو اس دور میں حضور کے دور مبارک میں رومی فوج جو تھی سپر پاور فوج تھی، ان سے جہاد کر رہا ہے، وہ حضور کو بار بار بلا رہے تھے۔ حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تمام صحابہ کو بلوایا اور بلا کر کہا کون ہے اللہ کی راہ میں خیرات دے؟ بولو نا سبحان اللہ، کیونکہ جہاد کے لیے مار ہونا تھا، صحابہ کچھ ہزار ہے، لاکھوں کی فوج سے لڑنے جا رہا ہے، اب صحابہ کے پاس نہ ہتھیار ہے جگہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایک تو یہ اتنی بڑی فوج سے جنگ ہونا، دوسری وجہ پھر وہ جو جگہ تبوک کا جو علاقہ تھا مدینے سے 1700 کلومیٹر دور تھا۔ کتنے کلومیٹر؟ یاد رکھیں اس دور میں پیدل یا گھوڑا اونٹ میں سفر ہوتا تھا، دھوپ اتنی خطرناک کہ اگر بندہ باہر نکلے تو باپ کے ساتھ اس کا جسم کا چمڑا جل جائے، ایسی خطرناک کڑاکے کی دھوپ ہے، اور مدینے سے 1700 کلومیٹر دور جانا ہے، ہتھیار کم، گھوڑے کم، سب کم۔ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر رہا تھا کون ہے جو اللہ کی راہ میں لوگ مسلمانوں کی مدد کرے؟ ہے عثمان غنی پر قربان جائے۔ کہاں کہاں تک دین کو مدد فرمائی ہے؟ عثمان غنی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ پورے فوج کے کام کے ساتھ۔ اچھا 100 اونٹ کیسا؟ صرف اونٹ نہیں، 100 سواری نہیں ہے، 100 اونٹ پہ رہنے والے فوجی، ان پر پہننے والے ہتھیار، پھر ان کے جا کے آنے کا تک گھر کا خرچہ۔ عثمان نے کہا میں نے اپنی ذمہ لیا، بولا محمد سے سبحان اللہ۔ 100 فوجی گھر سے نکل کر جنگ تک، جنگ میں واپس آنے تک، ان کے کھانے کا گھر کا خرچہ، اور یہ فوج بھی ان کے اپنے ہتھیار کا خرچہ، اونٹ کا خرچہ۔ عثمان غنی کہتے ہیں 100 لوگوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، بولے محمد سے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا عثمان پھیل جاؤ، پھر سرکار نے فرمایا کون ہے اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ کبھی سمجھو اس بات کو، صدقے کے بارے میں اگر حدیث آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان نافذہ تعالیٰ ہوگا۔ سرکار نے دو عالم علیہ السلام کون ہے تو پھر سرکار نے اعلان فرمایا۔ عثمان نے کہا دوسری مرتبہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ پورے خرچے کے ساتھ۔ ذرا سوچئے ذہن میں بات بٹھائیے، 1700 کلومیٹر جانا ہے، جا کے آنے تک فوج کا خرچہ، گھر کا خرچہ، راستے میں وہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، اس سب کا خرچہ عثمان نے کرا۔ بولنا سبحان کیا دولت تھی عثمان نے کے بعد۔ پھر بابا اس حضور نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ، سرکار نے کہا کون ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مسلمانوں کی مدد کرے؟ عثمان نے کہا تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ 300 اونٹ پورے فوجیوں کے خرچے کے ساتھ۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے نا یار سارا عثمان غنی تو مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، مکہ میں ساری پراپرٹی چلے گئی، زمینیں چلے گئی، لیکن مدینے میں آنے کے بعد دولت آئے کہاں سے؟ ارے بولے سبحان اللہ۔ ارے ان کی دولت کے خرچے آپ کو کیا بتاؤ آگے چل کر، ان کی صحابت کے خرچے اب آئے گئے کہاں؟ 300 اونٹ۔ سرکار کو کہا عثمان تم کھا لو، پھر حضرت عثمان گئے 1000 اونٹ لایا، کتنے؟ 1000 اونٹ لایا، اور 1000 اونٹ کا سارا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری فوج کی، سارا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری لی، اور ساتھ ہی ساتھ میں 30,000 یا 20,000 درہم حضور کو الگ سے دیا۔ حضور یہ فوج کے لیے کام آئیں گے، یہ فوج کے لیے کام آئیں گے، دین کی خدمت کے لیے کام آئیں گے۔ یہ تھا وہ سرکار دین کا کام، صحابہ کا کام کہ جب خرچ کرنا تو پھر دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ یہ سارا کام میں نے اللہ کے لیے دیا ہے۔ حضور عثمان غنی کے پیسوں کے درہموں کا ہاتھ میں لے کے اور کہتے عثمان اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان، حضور کی زبان کیسی تھی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہے، جو حضور کہتے ہیں اللہ ایسا کر دیتا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب غور کرے، اب حضور فرماتے عثمان تم نے اتنا باہر جانا، آج کے بعد عثمان تم جو
جو چاہے کر، تیری مرضی، اللہ تیری پکڑ نہیں کرے گا۔ اللہ تیری پکڑ، اس کا مطلب ہے عثمان نے غریب کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دی، روزہ رکھنا چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن مقام و مرتبہ دیکھے، عثمان نے غریب موضوع میں بولا عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کر، جو چاہے کر، اللہ تیری پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ عثمان غنی کی سخاوت ہے۔ مولانا محمد سبحان اللہ، کتنے بار انہوں نے اسلام کی مدد کی ہے، مسلمانوں کی مدد کی ہے، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، گرانی مہنگی ہو گئی، مال کم آنے لگا مارکیٹ میں، اور ایسے وقت پر عثمان غنی کا مال مدینہ منورہ ابو بکر صدیق کا دور تھا، مدینہ منورہ میں حضور پردہ فرما چکے، پھر بھی عثمان غنی کی سخاوت دیکھے۔ مدینہ منورہ میں ابو بکر صدیق کا دور چلا، خلافت کا دور، جب مسلمان پر ایک وقت ایسا آیا مال گرانی مہنگی ہو گئی، غریب تو بھوکے مر رہے تھے، اتنا مہنگا قحط پڑ گیا، ایسے موقع پر ابو عثمان غنی کا مال مڑ کے شام سے مدینہ آیا، کئی اونٹ آئے، کہاں تک ایک روایت میں آتا ہے جو پہلا اونٹ مدینے میں تھا تو آخری اونٹ مڑ کے شام میں تھا، بولا وہاں پر سبحان اللہ، اور ان اونٹوں پر اناج کا سامان تھا۔ مجھے بتائیے ایک تاجر سے پوچھیے اناج مہنگا ہو جائے اور ایسے موقع پر دیکھیے بھائی نوکر میں لوگ کتنا فائدہ ہو گیا، جس نے اٹھان کا اٹھایا فائدہ کہ اپنے مال کو جو 50 روپے کا تھا اس کو 1000 روپے میں بیچا، کیونکہ موقع دے کر لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے تاجر عثمان غنی کے پاس مدینہ منورہ میں آئے، کہا عثمان اناج تو سوائے آپ کے پاس جتنا مال ہے کسی کے پاس نہیں ہے، کتنے میں دو گے؟ عثمان غنی نے تم کتنے میں لوگے؟ تاجروں سے کہا تم کتنے میں لوگے؟ کہا یہ مثال دے رہا ہوں، یہ 10 درہم کا ہے، بولے ہاں ہم اس کا 50 درہم دیں گے۔ عثمان غنی فرمایا نہیں، اس مال کو مجھے اور زیادہ ریٹ کے اور سے مل رہا ہے۔ کہا وہ تاجر کرنے کہ یار مال تو ہونا ضروری ہے، کہ مارکیٹ میں مال نہیں ہے، فرمایا اچھا ہم آپ کو 60 دیں گے۔ عثمان غنی نے فرمایا نہیں کوئی اور تو مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے، فرمایا عثمان 80 درہم دیں گے، ہے 10 درہم کی چیز لیکن 80 درہم دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تو باہر اٹھا خاموش، درود پاک پڑھے محمد سے درود پاک پڑھ سمجھ کر پڑھے بلند سے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم وعلى اله وصحبه وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم ہو رہا ہے عثمان غنی کی سخاوت کے چند باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اسلام کو رہے ایمان میں انہوں نے کیسے کیا۔ عثمان غنی نے کہا تیسری مرتبہ کہ اور تو مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے۔ مدینے کے تاجروں نے کہا کہ عثمان سارے تاجر تو یہاں پر جمع ہے آپ کے سامنے، کون ہے مدینے میں اس سے زیادہ آپ کے مال کا ریٹ دے؟ فرمایا وہ میرا رب ہے، مولانا سبحان اللہ، وہ میرا رب ہے اور میں اللہ کی رضا کے سارے مال کو اللہ کے لیے بانٹ رہا ہوں۔ مولانا محمد سے سبحان اللہ، یہی ہاں مسلمانوں آپ کو ہمارا چاہیے، جب اللہ کی راہ میں دینے کے آئے تو ہاتھ نہ کیجیے۔ عثمان غنی کی واقعات کو ذہن میں رکھیے۔ عثمان غنی نے اپنے دور میں 13 سال تک حکومت کی، کتنے سال؟ 13 سال، کتنے سال؟ جس میں سے 6 سال تو بڑے سکون سے گزرے، 6 سال میں بڑے فتنے ہوئے، لیکن 13 سالوں میں یا 12 سال میں روایت میں آتا ہے آپ کے عثمان غنی کے دور خلافت میں 13 سال یا 12 سال میں ہندوستان تک اسلام پھیل چکا تھا۔ مولانا محمد سے سبحان اللہ۔ اور اس وقت میں عثمان غنی بیت المال یعنی گورنمنٹ کی تنخواہ نہیں لیتے تھے، سارا مال مسلمانوں کے جو اس میں جمع ہوتا گورنمنٹ میں جمع، تو اس سے آپ تنخواہ بھی نہیں آنے کے آپ خلیفہ میں لے سکتے تھے لیکن آپ لیتے نہیں تھے، اور سارا مال جو ہے نا اپنے ذاتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی سخاوت کے بارے میں آپ کو کیا کہوں، ایک روایت میں آتا ہے ایک آدمی ابو بکر صدیق کے پاس گیا، دیہات کرنے لگا، کہا حضور بڑا پریشان ہو، بولے کیا ہے؟ بولے اتنا قرضہ ہو گیا، 3000 درہم کا قرضہ ہو گیا۔ بولے 3000 درہم کا قرضہ، بس آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے مدد فرما دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو پکڑے اور اپنے گھر میں لے کر گئے۔ دیکھا باہر سے تو ابو بکر صدیق کا دروازہ گھر کا اچھا تھا، گھر میں گئے تو پلنگ میں نہیں ہے، ایک کھجور کے جھاڑوں کی بنی ہوئی چٹائی میں رکھی ہوئی۔ کہا یہ میرا حال ہے، میں تو ایسی زندگی گزارتا ہوں، توکل ہاں اگر تمہاری مدد ہوگی تو عثمان سے۔ اور کہ وہ دے کے کہا تم جاؤ تو صحیح۔ حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر عثمان غنی کے بارگاہ میں یہ آدمی گیا، دروازے پہ کھٹکھٹ مار رہا تھا، اندر عثمان غنی اپنے بچوں کو باتیں کر رہے تھے، اپنے بیٹوں کو باتیں کر رہے تھے کہ تم لوگ
دودھ میں شہد کیوں ملا رہے ہو؟ ایک ہی وقت میں دو چیز کیوں خراب کر رہے ہو؟ تم لوگ جو ہے نا دودھ میں شہد مت ملاؤ، کبھی شہد پیے تو دودھ نہ پیو، دودھ پیے تو شہد نہ پیو، یہ فضول خرچی نہ کرو۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، یہ کھٹکا مارنے والا کہنا یا جو دودھ میں شہد ملا کر پیے اپنے بچوں کو بانٹے وہ ہمیں کیا دے گا؟ لیکن دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان غنی دروازہ کھولے اور آ کر پہلے تو سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دینے کے بعد کہا عثمان غنی کتنی سخاوت کتنی حیا تھی عثمان غنی کے۔ عثمان غنی اس نوجوان سے کہا سب سے پہلے تو میں تمہیں معافی مانگتا ہوں تم سے کہ تمہیں میں نے 2 سے 3 منٹ تمہیں کھڑنا پڑا، اس کے بعد میں نے آ کے دروازہ کھولا۔ بولے سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں نے آ کے دروازہ کھولا ہے، اب دروازہ کھول کے اندر بلایا، پہلے آپ اس شخص کو مہمان کو دودھ میں ملا ہوا شہد ملا، وہ پریشان ہوگا، ابھی تو بیٹے کو بات کر رہے تھے اب مجھے ملا دیا، اور دودھ میں ملا شہد دے کے کہا یہ تو میں بچوں کے لیے تھا، مہمان کی نوازی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، مہمان نوازی اسی طرح کرتے ہیں۔ اور کیا بات ہے؟ کہا حضور قرضہ بہت ہو گیا بس مدد کے لیے آیا ہوں۔ عثمان غنی فرمایا باہر اونٹ کھڑا ہوا ہے، اس میں سارا مال دے رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ پریشان ہوا، کہا حضور مال ہے کیا؟ کہا اس میں تیرے بچوں کے لیے تیرے بیوی کے لیے کپڑے بھی ہے اور 6000 درہم بھی ہے۔ کہا حضور یہ تو میرے ضرورت سے زیادہ ہو گیا، مجھے قرضہ تو 3000 کا دینا تھا تو مجھے اب 6000 درہم دیا، اور یہ اونٹ میں سارا مال دے رہا ہے۔ کہا حضور اونٹ کیسے واپس کرو؟ کہا یہ اونٹ بھی دے رہی ہے۔ آج کے دور میں مرسڈیز کار اس بار بڑی کار، اس دور میں جس کے بعد اونٹ رہتا تھا، اس کے بعد جس کے بعد یہ بہت بڑی سوال ہوتی ہے، یہ سخاوت تھی عثمان غنی کی۔ اور عثمان غنی نے سب سے اہم کام جو مسلمانوں کے لیے جانتے کیا؟ وہ قرآن کو جمع کیا، کتاب کی شکل، قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع کیا۔ یہ کام تو حضور کے دور میں ہوا تھا لیکن وہ چمڑوں پر ہڈیوں پر لکھا گیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں بنایا تھا، لیکن وہ ایک ہی کتاب تھی، قرآن کتاب کی شکل میں ایک ہی قرآن تھا۔ لیکن فاروق اعظم کا دور، عثمان غنی کا دور، اسلام دور دور تک پھیلا۔ بولو نا سبحان اللہ، دور دور تک پھیلا۔ اب لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دور جب قرآن کے پاس سخت ضرورت ہوئی تو آپ نے سیدہ حفصہ جو فاروق اعظم کی بیٹی اور ہمارے نبی کی مقدس بیوی، ان کے پاس سے جو ایک قرآن کتاب کی شکل میں جو تھا اس کو بلایا اور اس کو جمع کیا۔ اور جانتے آپ قریش عرب والے قرآن کو خرد کو 7 لہجوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ کتنے لہجوں میں؟ یعنی یہ جو زبانیں ہیں عرب والے اپنے اپنے پڑھتے صحیح تھے لیکن سننے والوں کو فرق نظر آتا تھا۔ 7 زبانوں میں 7 زبانوں میں ہوتا تھا۔ کبھی یہ ہوتا تھا عثمان غنی کے دور میں لوگ لڑ رہے تھے، تمہارا استاد صحیح پڑھا رہے، ہمارا استاد صحیح پڑھا رہے، بڑا پریشان ہو جاتی۔ تو لہٰذا عثمان غنی نے کیا کیا کہ ساری زبانوں کو ختم کرو، ایک قریش کی زبان میں قرآن کو جمع کرو۔ کتنا بڑا فتنہ عثمان غنی نے روکا، کہا آج یہ حالت آگے کیا ہوگا؟ آپ نے پورے قرآن کو ایک زبان قریش کی زبان میں جمع کیا اور فرمایا جہاں جہاں قرآن ہے بڑی تحقیق کے ساتھ صحابہ۔ اچھا عثمان غنی نے اپنے ہاتھ سے قرآن کو کتاب کی شکل میں جمع فرمایا بڑی تحقیق کے ساتھ، لیکن عثمان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ بولے کیوں؟ کہ جب حدیبیہ کے میدان پر رحمت اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مدینے سے عمرہ کی امیر سے مکہ گئے تھے، مکے والوں نے حضور کو روک دیا تھا ہم آپ کو حج کرنے نہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تو حضور نے فرمایا تھا میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں عمرے کے لیے آیا ہوں، کہ سمجھانے کے لیے حضور عثمان غنی کو مکے والوں کے پاس بھیجا اور مکے والوں کے پاس عثمان غنی گئے، وہ کو سمجھا رہے عثمان غنی کہ وہ میرے آقا سے عمرے کے لیے آئے ہیں، ہتھیار لے کر نہیں آئے ہیں، سمجھانے دے رہے ہیں۔ عثمان غنی کو مکے والے کہے عثمان ہم تو اس سال اپنے نبی کو آنے نہیں دیں گے، لیکن کعبہ سامنے ہے، کعبہ سامنے ہے، تم آ گئے ہو، تم عمرہ کر سکتے ہو، کعبے کا طواف کر سکتے ہو۔ عثمان غنی نے کہا جب تک میرے نبی نہ کرے، سبحان اللہ۔ بھائی آج بھی ہم اسکرین پہ ٹی وی پر دیکھے تو دل مچل جاتا ہے، کب کعبے کو جائے، کب دیکھے۔ عثمان غنی کعبے کے سامنے ہے، کعبے کے سامنے ہے، اور کہا عثمان غنی سے مکے والوں نے نبی کو آنے نہیں دیں گے، یہ سال آپ آ گئے، کعبہ سامنے ہے، عمرہ کر لے، طواف کر لے۔ آپ نے بتا نہیں جب تک میرے نبی نہ کرے میں کعبے کو دیکھوں گا نہیں۔ اعلیٰ حضرت اس لیے بتاتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ اعلیٰ حضرت
صحابہ آپس میں بات کر رہے یار عثمان بڑا قسمت والا ہے. کیوں؟ کعبے کے پاس گیا, کعبے کا طواف بھی کر رہا ہوگا, صفا مروا پر بھی پھر رہا ہوگا, عثمان بڑا قسمت والا ہے. عثمان غنی جب واپس آئے اپنے دوستوں سے کہا تم نے میرے بارے میں سوال کیسے سوچ لیا, میں اور حضور کے بغیر طواف کروں گا. اس صحابہ کا عشق تھا حضور سے, اس صحابہ کی محبت تھی حضور سے. یہ محبت جب تک آپ کے دل میں نہیں آئے گی ایمان مکمل نہیں ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں تھے بات کر رہے تھے, ادھر میدان میں افواہ پھیل گئی, معاذ اللہ عثمان کو قتل کر دیا گیا. حضور نے سارے لوگوں سے بیعت کی, میرے ہاتھ میں بیعت کرو, میرے ہاتھ میں بیعت کرو. اور سارے لوگ جب بیعت کر لیے حضور نے فرمایا یہ ہاتھ دیکھ لو, اور ہاں حضور نے فرمایا یہ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے. بول کر سبحان اللہ. اور فرمایا میں اس کی بیعت لے رہا ہوں, میں اس کی بیعت لے رہا ہوں. اور سورۃ فتح دیکھیں, اللہ پاک فرماتا ہے محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے نہیں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. عمل بتائیے حضور نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا. میں نے کہا من کنت مولا, یہ بڑی حدیث ہے. میں نے کہا حضور نے جو کہا نا یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ ہے, یہ بھی بڑی حدیث ہے. کالے کپڑے والے تم جو ہے تم کیا جاؤ, صحابہ کا مقام کیا ہے. اہل بیت سے ان سے بات کرو. سنی سمجھتے ہیں جہاں اہل بیت کی محبت رہنا ضروری ہے وہاں صحابہ سے بھی محبت بہت ضروری ہوتی ہے. اللہ کے واسطے کالے کپڑے شیعوں سے اپنے ایمان عقیدے کو بچا کر رکھو کہ سنی اہل بیت اور صحابہ دونوں کا عاشق ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہ یہودی کرتے تھے, جانتے آپ یہودی جیسا یہ بکری جاتی تھی یہودی کہتے تھے نہیں اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے, وہ مینا کے میدان میں اسحاق علیہ السلام تھے, اسحاق علیہ السلام تھے, اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم السلام سبحان کرنے گئے تھے. صحیح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر گئے تھے. بولے نا سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تھے, لیکن یہودی کیا کرتے اسحاق علیہ السلام کا نام لے کر اسماعیل علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. تو لہٰذا آج یہی کام شیعہ تفضیلی لوگ کر رہے ہیں. اہل بیت علی کا نام تو لے رہے ہیں, حسن حسین کا نام لے رہے ہیں, اور ابو بکر کو گالیاں دے رہے ہیں, عمر کو گالیاں دے رہے ہیں, عثمان غنی کو گالیاں دے رہے ہیں. میں نے کہا یہودیوں والی چال ہے, ایک کو ماننا دوسرے کو گالیاں دینا, اور عاشق رسول تو ہوتا ہے دونوں سے محبت کرتا ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال یا 12 سال حکومت کرنے کے بعد بلوائیوں کے دور میں آپ نے آپ کو 40 دن تک بلوائی آپ کے گھر ہوئے. اور یہ بڑا یہودی فرقہ تھا عبداللہ بن سبا. انشاءاللہ میں اتوار کے دن یہاں محفل رکھا ہوں, یہی اتوار کو صبح 10 بجے, اور ظہر کی نماز سے پہلے ختم ہو جائے گا. میں بتاؤں گا یہ فرقہ عثمان غنی, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اے عثمان تو وہ ہے تجھے مظلومانہ طریقے پر شہید کیا جائے گا, اور تیرے اوپر جو تیرے جھبا اس کو کھینچا جائے گا اور چھپے کو اتارنا نہیں. تو عثمان غنی کو کیونکہ جب اسلام زیادہ پھیلا تھا تو یہودیوں میں یہ کہا کہ عبداللہ بن سبا مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو آپس میں لڑایا, اور لڑا کر اسی فرقے میں اسی بلوائیوں کی باتوں میں آ کر حضرت عثمان غنی کو مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں 40 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر, جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, آپ کو 18 ذی الحجہ تھا, حج کا مہینہ تھا, 18 تاریخ تھی, آپ کو چھت پہ سے آ کر ایک بلوائی نے قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو شہید کر. آپ کے خون کے قطرے قرآن کی آیت پر گئے, جس آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ کافی ہے آپ کے لیے, اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے. یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اسی آیت پر عثمان غنی کے خون کے چھینٹے گئے. بولنا سبحان اللہ. اور قربان جائے کہ حدیث پاک میں آتا ہے شہید جس حالت میں شہید ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھتا ہے. کوئی جو ہے مکہ میں شہید ہوا تو وہ مکہ میں اٹھے گا, کوئی عرفات میں شہید ہوا تو عرفات سے اٹھے گا, کوئی کربلا میں شہید ہوئے تو کربلا سے اٹھے گا. عثمان تو قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے ذریعے اپنے مال سے بہت سے لوگوں کی خدمت کی, دین کی خدمت کی, اہل ایمان کی خدمت کی. آج تک آپ نے مال پراپرٹی سے مدینہ منورہ کہیں سے بیٹھے چل رہے ہیں جس سے غربا کی مدد کی جاتی ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. عثمان غنی سے محبت, حضور سے محبت, کہ وہ عثمان سے محبت, مجھ سے محبت ہے, لہذا اپنے گھروں میں فاتحہ دلائے. عثمان غنی جنت البقیع میں جو مدینہ پاک قبرستان جنت البقیع میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے.
تمام اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا اور ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما اے میرے مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھے والا کی تمام مشکلوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ فعل میں ختم فرما ان کے اور تمام پریشانیوں کو ختم فرما ان کے کاروباروں میں ترقی عطا فرما ان کو اس کی حلال عطا فرما وما علینا الا البلاغ والحمد للہ